بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ قائم کیا ہے اغلاق، کرہ، سکران، مجنون، غلطی اور نسیان، ان تمام شکلوں میں اور شرک وغیرہ ان تمام شکلوں کے اندر طلاق ہوتی ہے یا نہیں، انہوں نے ترجمہ قائم کر لیا اور پھر اس کے بعد اس کے عدم وقوع کے سلسلے کی دلائل پیش کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی الگ الگ صحابہ کرام، تابعین، ان حضرات کے اقوال نقل کیے۔ چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر صرف وہ علم حدیث ہی کے ماہر نہیں تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ مجتہدین کے مسالک کو بھی اچھی طرح جانتے تھے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں مختلف حضرات کے مسالک کو ذکر فرمایا۔ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ جہاں احادیث مبارکہ ہے اور وہ احناف کے مسلک جو ہے، احناف نے جس مسلک کو اختیار کیا، اگر وہ حدیث شریف کے بظاہر متعارض ہے تو اس موقع کے اوپر احناف کو جواب دینے کی ضرورت یقینی ہے کہ آپ نے یہ مسلک اختیار کیا جبکہ حدیث شریف کا ظاہر یہ فرما رہا ہے، تو اس موقع پر تو جواب دیے جائے۔ لیکن اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مسلک کو جس کو وہ مانتے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے اگر وہ دلائل فراہم کر رہے ہیں اور دلائل کے اندر ائمہ تابعین کے، تبع تابعین کے اقوال کو نقل فرما رہے ہیں، یا اپنے استدلال کے لیے کسی روایت یا کسی حدیث شریف کو، کسی آیت کو پیش کرتے ہیں، تو اس موقع پر دیکھا جائے گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن آیات اور احادیث کو پیش کرتے ہیں، ان آیات اور احادیث سے ان کا استدلال، جس چیز کا وہ کرنا چاہتے ہیں، استدلال تام ہوتا ہے یا نہیں، یا صرف تانیث کے طور پر انہوں نے اس روایت یا آیت کو پیش کیا ہے۔ دوسری بات، مختلف حضرات کے اقوال نقل کیے۔ ہمارے یہاں اقوال صحابہ کرام میں سے بھی کسی ایک قول کو جو مجتہد مناسب سمجھے لیا جاتا ہے۔ ان روایتوں میں جن میں انہوں نے حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اقوال نقل کیے، وہاں یہ بات بھی ہے کہ ان صحابہ کرام سے دوسرے بھی اقوال ثابت ہے۔ آگے اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی کتاب میں اپنے مسلک کی ثبوت کے لیے جو کچھ ان کو دلیلیں چاہیے وہ دلیلیں وہ ذکر کر سکتے ہیں، لیکن ہر ایک کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم رجال و نحن رجال۔ بات صحابہ کرام کی آتی ہے، اقوال صحابہ، تو ہمارے یہاں ان میں سے جس کے قول کو آپ ترجیح دینا چاہیں، جس کسی ایک صحابی کو، سب کے قول کو رد نہیں کیا جائے گا۔ ان دو اقوال میں سے، اس بات اور نفی میں سے جو بھی الگ الگ اقوال ہوں گے، دلائل کی روشنی میں آپ کسی ایک کا انتخاب کریں گے۔ لیکن صحابہ کرام کے بعد کی جب بات آئے گی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم رجال و نحن رجال۔ اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر کچھ چیزوں میں تو ہمارا اور ان کا اتفاق ہے۔ آپ سن ہی چکے ہیں مجنون کی طلاق ہمارے یہاں بھی نہیں ہوتی ہے، بچے کی بھی نہیں ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے انتہائی آخری درجے کا غضب ہے، اغلاق کی تفسیر آپ سن چکے ہیں۔ البتہ اکراہ اور سکران ان دونوں میں ہمارے یہاں طلاق ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے غلطی اور نسیان کا ہمارے یہاں ان کے سلسلے کی بھی الگ الگ اقوال ہے ہمارے یہاں، کچھ چیزوں میں ہے، کچھ چیزوں میں اعتبار نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر یہی ہے کہ غلطی اور نسیان بھی قابل مواخذہ ہے۔ اب یہ جو آیت کریمہ ذکر فرمائی، اس کا تعلق دنیا سے ہے یا آخرت سے ہے، اس طرح کے جواب دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ہم بھی اس کو مانتے ہیں، اس لیے کہ جب کوئی آدمی نیت کرتا ہے تو اس کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے کیا چاہ رہا ہے۔ اب اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے آگے جا کر یہ فرمانا چاہتے ہوں کہ مکرہ آدمی مختار نہیں ہے، اپنی نیت نہیں کر سکتا، سکران بھی سکر میں جس وقت ہوتا ہے اس وقت وہ عقل مندی اس میں نہیں ہوتی ہے، فطور ہوتا ہے، اسی طریقے سے غلطی کرنے والا، ناسی کرنے والا بھی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اگر یہ استدلال ہے تو یہ بھی اپنی جگہ پر ان کے اعتبار سے صحیح ہے۔ ان کے جوابات ہم اپنے اعتبار سے دوسرے دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جہاں اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ثواب الاعمال وغیرہ ایک تو آپ سن چکے ہیں، وضو اور تیمم کے مسئلے میں اختلاف کی بنیاد پر جو اقوال ذکر کیے گئے، اور اس کے علاوہ بھی نیتہ ہمارے یہاں بھی اعتبار ہے۔ کتنی مثالیں ہیں جس کے اندر ہم لوگوں کی نیت ہی کا اعتبار کرتے ہیں، طلاق وغیرہ کے مسائل اس سے پہلے آئے، اس میں بھی نیت کا اعتبار، تو یہاں پر بھی اس کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے، مان لیا اس کو۔ دوسرا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ غلطی اور نسیان کے سلسلے میں انہوں نے ذکر کیا۔ خطا اور نسیان کا فرق آپ کو معلوم ہے، نسیان کے اندر یاد ہی نہیں رہتا ہے، خطا میں وہ عمل یاد ہوتا ہے لیکن
ظہول ہو جاتا ہے یا افراط و تفریط کا آدمی شکار ہو جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے اس چیز کے اندر، تو آیت کریمہ لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا اس کے ذریعے وہ یہی چاہ رہے ہیں۔ آگے اس کے بعد وما لا يجوز من اقرار الموسوس، اور جو وسوسہ آنے والے کے اقرار میں سے جائز نہیں ہے، یعنی ایک آدمی کو صرف وسوسہ آ رہا ہے اور وسوسے میں اس طرح کی چیزیں ہیں، تو جمہور علماء یہی فرماتے ہیں کہ اس شکل کے اندر موسوس کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہی ہے، صرف وسوسے کا اعتبار نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس قسم کے آج کل ڈیپریشن والے ملتے ہیں، ایک صاحب کہنے ہیں کہ میں نے کتنی مرتبہ، یعنی وہ کہنے ہیں کہ جب بھی سوچوں فوراً سیدھا ذہن میرا چلا جاتا ہے طلاق کے اوپر۔ میں نے کہا جب تک زبان سے اظہار نہیں ہوگا وہاں تک طلاق واقع ہونے والی نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد اس سے آگے ہو کہ جیسے موسوس کی طلاق کا اعتبار احناف آپ نہیں کرتے ہو، اسی طریقے سے مکرہ اور مسکر کی بھی طلاق کا اعتبار نہ کیا جائے، ناسی اور خاطی کا بھی اعتبار نہ کیا جائے۔ خیر آگے اس کے بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للذی اقر علی نفسہ ابک جنون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے جنہوں نے اپنے لیے اقرار کر لیا تھا زنا کا، حضرت معیزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے، روایت آگے آ رہی ہے ابک جنون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا، یعنی گویا دلیل ہے کہ اگر پاگل ہوتے تو تمہاری طلاق کا اعتبار نہ ہوتا، لیکن جب تم اپنے آپ کو جنون، اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، احناف کے نزدیک بھی یہی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں الاعمال بالنیہ ولکل امرئ ما نوی، تو نیت کے الگ الگ فروق اور الگ الگ اعتبارات ہوتے ہیں، اس اعتبار سے گفتگو کی جاتی ہے۔ نسیان اور خطا کی شکل میں دنیاوی اعتبار کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اخروی اعتبار کے گناہ معاف ہوتے ہیں، دعا میں بھی یہی کہا جا رہا ہے۔ لیکن ایک ہے کسی چیز سے مواخذہ نہ ہونے کی دعا مانگنا، اور ایک ہے کسی عمل کے سلسلے میں ہم سے نسیان ہو جائے تو اس کی تلافی کا ہونا، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ نقل کرتے ہیں جو آپ مغازی میں سن چکے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو بڑی شاندار اونٹنیاں تھیں مسنہ، اور انہوں نے اوپر سے خواصر ان کے کاٹ دیے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشے میں تھے، اور اسی حالت میں ایک باندی بھی وہاں تھی، ایک عورت بھی مغنیہ بھی تھی، وہ کچھ کہہ رہی تھی، اس کے اشعار بھی آپ سن چکے ہیں، اور اسی موقع کے اوپر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اس کے کوہان وغیرہ اور اس کی کوکھ وغیرہ کے حصے کو کاٹ کر اس میں سے کلیجہ نکال لیا تھا۔ فطفق النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلوم حمزہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے حضور کے پاس گئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصے کی بنیاد کے اوپر آپ تشریف لے گئے۔ فإذا حمزة قد سمل محمرة عیناہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سمیل یعنی نشے میں ہے، اور محمرۃ عیناہ آپ کی آنکھیں سرخ ہے۔ ثم قال حمزۃ، عبارت لمبی چوڑی جو وہاں آپ سن چکے ہیں، یہاں مختصراً امام بخاری اشارہ کر رہے ہیں کہ پھر حضور اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حمزہ کی طرف سے نشے میں یہ جملہ نکلا تھا، حل انتم الا عبید لابی، میرے والد کے تم غلام ہو، مراد یہ کہ تمہارے لیے تو واسطہ ہے بیچ میں والد کا، اور میرے تو سیدھے والد ہے، یعنی تمہارے لیے دادا ہے، تو تم میرے والد کے غلام ہو۔ یہ بس اس کا کوئی جواب حضرت علامہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جو چیز ایسی کیفیت میں کہی کہ ان کی طلاق کا اعتبار نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کا بھی اعتبار کیسے ہوگا؟ خیر فعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قد سمیل فخرج وخرجنا معه، معلوم ہوا کہ حالت سکر کے اندر مواخذہ نہیں ہوتا ہے، نشے کی حالت میں۔ طلاق سکران کے سلسلے میں یہ دلیل کرتے ہیں، ہمارے پاس بھی اور دوسری دلیلیں ہیں، ان کی روشنی کے اندر ہم سکران کی طلاق کے واقع ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ کچھ حضرات نے فرمایا کہ یہ واقعہ تحریم خمر سے پہلے کا ہے، اس لیے اس سے استدلال کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یہ حضرت حمزہ نے اس وقت کیا تھا جبکہ شراب ہی حرام نہیں تھی، تو نشہ آئے اور آدمی کی سکران کی طلاق واقع ہو، یہ مسئلہ ہی ابھی کھڑا نہیں ہوا، ابھی نشہ خود جائز تھا۔ آگے اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی یہی لیس لمجنون ولا لسکران طلاق، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ مجنون اور سکران کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے نزدیک مجنون کی تو ہے ہی، سکران کے سلسلے کی دوسری روایتیں ہمارے پاس ہے۔ آگے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق بھی فرماتے ہیں کہ سکران اور مستقرہ، جس کو زبردستی نشہ پلایا گیا ہو اور پھر اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو طلاق دے تو لئی سبھی جائز ہی، یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کی طلاق کا اعتبار نہیں ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر فرماتے ہیں لا يجوز طلاق الموسوس،
موسوس کی طلاق جائز نہیں ہے، تو ہمارے یہاں بھی ہے۔ وقال عطاء اذا بدأ بالطلاق فله شرطه، حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے اور شرط کے ساتھ معلق کر کے دے رہا ہے، تو اس میں طلاق کو پہلے ذکر کرے یا شرط کو بعد میں ذکر کرے، اور شرط کو بعد میں ذکر کرے۔ یہ کہے انتی طالق ان دخلت الدار، تو ان بدأ بالطلاق فله شرطه، اگر وہ اس طرح جملہ بولے انتی طالق کو شروع کرے سب تو شرط کا اعتبار ہے، اور اگر اس طرح نہیں بولا بلکہ ان دخلت الدار فانتی طالق، تو یہ الگ ہو گیا۔ لیکن یہ ان کا مسلک ہے عطا کا، جمہور کا مسلک یہی ہے کہ شرط کو چاہے پہلے بولے یا بعد میں بولے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، طلاق ہو ہی جائے گی، لیکن طلاق ابھی نہیں ہوگی، شرط کے پائے جانے کی شکل کے اندر یہ طلاق واقع ہوتی ہے، سب کا اتفاق ہے اس کے اوپر۔ آگے اس کے بعد حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقال نافع، اچھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں عطا کا جو اصل نقل کیا اس میں بھی یہ اعتبار کیا گیا کہ آدمی کی نیت اصل اعتبار ہے، نیت کا الاعمال بالنیات جو فرمایا، تو یہاں پر اس کی نیت چونکہ طلاق کی ہے اس لیے آدمی ایک شرط بولتا ہے اور مقصد اس سے اس کی نیت ہوتی ہے شرط کے ساتھ یہ کلام مؤثر ہو اور بغیر شرط کے مؤثر نہ ہو، چنانچہ اس بنیاد کے اوپر اس کا اعتبار کیا گیا اور تحققی شرط کے بغیر اس کے کلام کا اعتبار نہیں ہوگا۔ البتہ انہوں نے انتی طالق ان دخلت الدار کہا، یہ ان کی عبارت کے اعتبار سے کہنے والے کی نیت کا اعتبار کرتے ہوئے اس کا اعتبار کیا گیا۔ آگے امام بخاری کا کوئی اشارہ ہے کہ سکران اور مکرہ کی طلاق بھی واقع نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہاں بھی نیتیں نہیں ہیں۔ آگے اس کے بعد حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقال نافع طلق رجل امرأته البتة ان خرجت، فقال ابن عمر ان خرجت فقد بتت وان لم تخرج فليس بشيء۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت نافع نے سوال کیا کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق بائن خروج دار کے ساتھ معلق کر کے دی تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ اگر وہ نکلی تو بائنہ ہو جائے گی اور نہیں نکلی تو کچھ نہیں۔ خروج دار کے ساتھ اس کو معلق کیا تھا اس لیے کہ شوہر کی نیت یہی ہے کہ طلاق تحقق کی شرط کے بعد اس کا ثبوت ہو، معلوم ہوا کہ یہاں بھی نیت کا اعتبار ہے۔ خیر، آگے اس کے بعد امام بخاری ایک اور قول نقل کرتے ہیں امام زہری کا۔ اب آپ یہ سن رہے ہیں الگ الگ حضرات کے الگ الگ اقوال ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان اقوال کو نقل کیا جو ان کے معید ہے، ہمارے پاس بھی وہ اقوال ہے صحابہ کرام کے تابعین کے جس میں ان حضرات نے طلاق کو واقع کروایا، مختلف یعنی سکران کی شکل کے اندر بھی، اکراہ کی شکل میں بھی۔ آپ کل سن چکے ہیں ائمہ کے اقوال اور بھی بہت ساری کتابوں میں دیگر صحابہ کرام تابعین وغیرہ میں سے بھی ایک بڑی جماعت ہے، انہوں نے جو فرمایا احناف اسی کو نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے جن صحابہ کرام کے نام دیے یا جن تابعین کے نام دیے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہم رجال و نحن رجال، ہر ایک کا اپنا اپنا الگ الگ مسلک ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی کے اندر ہر مسئلے میں آپ دیکھ رہے ہیں کسی قول کو احناف نے لیا، کسی کو شوافی نے لیا، کبھی احناف اور شوافی ایک ساتھ ہوتے ہیں تو مالکیہ دوسری طرف، کبھی احناف اور حنابلہ ایک ہوتے ہیں تو شوافی اور مالکیہ دوسری طرف۔ اس طریقے سے ہر ایک متقدمین علماء میں سے جن کے قول کو ان کے نزدیک قابل اعتماد اور قابل دلیل ان کو نظر آیا انہوں نے اس کو لیا۔ آپ احادیث مبارکہ ثابت کریں اور اس کے ذریعے طلاق سکران کی نفی کریں تو ایک بات اور ہوتی ہے، اس کا وزن اور ہوتا ہے، پھر اس روایت کا جواب دینا یا اس روایت کو ہم نے کیوں عمل میں نہیں لیا، ہمارے سامنے دوسری کون سی روایت ہے، ان دونوں روایتوں کے درمیان وجہ ترجیح کیا ہے، یہ بات دوسری ہوتی ہے۔ آگے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی من قال ان لم افعل کذا وکذا فامراتی طالق ثلاثا، کہ اگر میں نے فلاں کام نہیں کیا تو میری بیوی کو طلاق ہے، 3 طلاق۔ یسأل عما قال وعقد علیہ قلبہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ کہا اس کے متعلق پوچھا جائے گا اور اس کے دل نے جس کے اوپر مضبوطی کی، اس کے دل نے جو گرہ باندھی یعنی دل میں کیا نیت ہے اس کو پوچھی جائے گی۔ حین حلف بتلک الیمین، جس وقت کہ اس نے یہ قسم کھائی ہے۔ فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته۔ یہ حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ایسا نہ کروں تو میری بیوی کو 3 طلاق ہے۔ یہ جملہ اس کی طرف سے نکلا، کسی کام کی اس نے صراحت نہیں کی، کام کی اور مدت کی صراحت نہیں کی، تو وہی جانتا ہے کہ اس نے کیا مراد لیا ہے۔
ایک تو پہلی یہ بات، اس لیے اس کے قول نیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس نے کوئی معین مدت بتلا دی کہ میری مراد اتنی مدت تھی کہ اتنی مدت میں یہ کام نہ کروں تو میری بیوی کو طلاق، تو اب اس کا قول دیانتاً معتبر سمجھا جائے گا، اس لیے کہ ویسے بھی اس کو تنجیزاً جب طلاق دینے کا اختیار ہے تو یہ تعلیقاً دے رہا ہے. جو شخص تنجیزاً دے سکتا ہے وہ تعلیقاً بھی دے سکتا ہے. اس لیے جب تنجیزاً کا معنی یہی کہ بغیر شرط کہ صرف انتی طالقن کہہ دے تو بھی طلاق ہوتی ہے، تو الا مفعل قضا و قضا فانتی طالقن، اس طرح کا جملہ وہ بول رہا ہے اپنی بیوی کو، تو اس میں اس کی نیت پوچھی جائے گی، اس کا قول دیانتاً معتبر سمجھا جائے گا. یہاں بھی امام بخاری کا مقصد یہی ہے کہ نیت کا اعتبار ہوتا ہے. آگے اس کے بعد ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کر کے احناف کو ڈرا رہے ہیں کہ تمہارے سے کچھ شیخ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمارے دادا ابراہیم صاحب ابراہیم نقی، وہ بھی اس قول کو اسی طرح نقل کرتے ہیں، تو انہوں نے جو چیز نقل کی ہے وہ ایسی نہیں ہے. ان قال لا حاجت لی فی کی نیت، شوہر اگر اپنی بیوی کو یہ ایک کنایا کا لفظ بولتا ہے لا حاجت لی فی کی، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ جملہ، تو اگر اس سے طلاق کی نیت کرتا ہے تو طلاق ہمارے یہاں معتبر ہے، اس لیے کہ یہ کنایات میں سے ہے. اور معلوم یہ ہوا کہ نیت کا اعتبار، آگے بھی یہی جملہ امام بخاری کہنا چاہتے ہیں. آگے اس کے بعد ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا طلاق کل قوم بلسانہم، ہر قوم کی طلاق ان کی زبان کے اعتبار سے فیصلہ ہوتا ہے. یہ تمام ائمہ کا اتفاق اس بات کے اوپر اجماعی فیصلہ ہے کہ جس زبان کے اندر جو لفظ طلاق کے لیے استعمال ہوتا ہو اس سے طلاق واقع ہوگی، اور اس سے بھی نیت کا اعتبار معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ہر زبان کے لوگ اپنے اپنے محاوروں میں کے مطابق طلاق بولتے ہیں، تو ان کی نیت اس سے یہی ہوتی ہے. جیسے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ہماری گجراتی زبان کے اندر فارغ خطی کا لفظ ہے، لیکن اب وہ اتنا فارغ خطی اردو لفظ ہے، اب اس کو بدل کر بولا جاتا ہے فارغتی گجراتی میں. عمومی طور پر ابھی بھی دیہات کے اندر رہنے والے جاہل مرد یہ طلاق کے لفظ کو نہیں جانتے ہیں، پہلے بھی تھا ابھی بھی ہے، اس لیے حضرت مفتی لاجپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صریح الفاظ میں سے گنا فارغتی کو، اس لیے کہ گجراتی زبان کے اندر یہ لفظ بولا جاتا ہے. اسی طرح چھوتا چھیرا یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے طلاق مراد لی جاتی ہے، لیکن چونکہ چھوتا چھیرا کا لفظ تو ایک اصطلاح ہے سرکاری اور اس میں بولا جاتا ہے عمومی طور پر، اور یہ جو فارغتی کا لفظ ہے یہ محاورے کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے یہ اس کا استعمال زیادہ تھا پہلے فارغ خطی کا، اور چھوتا چھیرا کا کم تھا. اب تو لوگ پڑھے لکھے ہوئے تو طلاق کا لفظ بھی معلوم ہے، اس لیے طلاق بولتے ہیں. خیر، تو ایک لفظ اگر ایک زبان کے اندر صریح طلاق کا مفہوم ادا کر رہا ہے تو وہ طلاق صریحی کے حکم میں ہوگا. جیسے آپ 3 کلمات کو سن چکے ہیں کہ وہ ان کا ظاہری الفاظ کا مفہوم تو بائینہ کا ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ان 3 کے اندر احناف نے بھی یہی فتویٰ دیا. آپ سن چکے ہیں یہ 3 جملے، خلیتن بڑی آگے آ چکا ہے سرہ، یہ کلمات کچھ، تو وہ اسی لیے ہے. تو ہر زبان کے اعتبار سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو بات فرماتے ہیں تمام علماء ہر زمانے میں یہی کہہ رہے ہیں، اس کی نفی نہیں ہے، اس لیے کہ زبان کا تعلق لوگوں کے محاورات سے ہوتا ہے، لوگوں کی نیتوں سے ہوتا ہے، اور جب ایک علاقے کے اندر ایک لفظ ایک مفہوم کے اندر ادا ہو گیا تو اب جب لوگ اس کو بولتے ہیں تو ان کی نیت کا اعتبار پوچھنا پڑتا ہے، اور نیت کے ساتھ چونکہ وہ لفظ بھی محاورے میں وہی معنی دے رہا ہے اس لیے مزید تاکید ہو گئی، تقویت ہو گئی. تو اس اعتبار سے ہر قوم، گجراتی والے گجراتی، ہندی والے ہندی، مراٹھی، ملائم، جن کن کی جو زبان ہے ان کلمات کی بنیاد کے اوپر وہ جب اس طرح کے کلمات بولتے ہیں تو اس سے جو وہ مراد لیتے ہیں وہی مراد لی جاتی ہے. وقال قتادہ، انگلش میں بھی کچھ کلمات ہے، حضرت مفتی لاجپوری صاحب نے ان کلمات کو بھی ذکر کیا ہے، لیکن وہاں بات دوسری آتی ہے. کورٹ کے اندر جج کے سامنے یہ جملے بولے جاتے ہیں تو جج غیر مسلم ہوتا ہے، اس لیے مسائل دوسرے ہمارے یہاں کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ جملہ جن کے سامنے کہا وہاں قابل اعتبار ہے کہ نہیں. نفس لفظ اگر اس مفہوم کو ادا کرتا ہے تو لغت کے اعتبار سے اس سے وہی مراد ہوگا جو ان کی زبان میں مراد لیا جاتا ہے. آگے حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا قال اذا حملتی فانت طالق ثلاثا يخشاها عند كل طهر مره فان استبان حملها فقد بانت. قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شوہر نے کہا اذا حملتی فانت طالق، جب تو حمل والی ہو جائے یعنی تیرے پیٹ میں بچہ رہ جائے تو تجھے 3 طلاق ہے. یخشاها عند كل طهر مره، تو ابھی تو اس وقت نہیں ہے، اب کیا کرنا ہے؟ ابھی تو بیوی ہے اس لیے حقوق زوجیت شوہر کے ادا ہو سکتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ شوہر اس سے صحبت کرے ہر طہر میں ایک ہی مرتبہ، یہ قتادہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ کر لے. فإن استبانا،
اور پھر اس کے بعد مہینہ پورا ہونے پر حیض نہیں آیا تو دلیل ہو گئی کہ بچہ اب ہے تو فقط بائنہ ہو جائے گی. لیکن اگر اس طرح نہیں کیا، ایک مرتبہ سے زائد اگر کیا، تو قتادہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک طہر میں ایک مرتبہ وطی کر سکتا ہے، اس لیے کہ طہر حیض کے بعد آتا ہے. حیض آ گیا، اس سے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ نہیں ہے، لیکن ایک بار وطی کرنے کے بعد حاملہ ہونے کا امکان ہے، اس لیے اس طہر میں دوسری مرتبہ وطی نہیں کرے گا. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے والے سے حمل رہ گیا اور اب 10 دن کے بعد اس نے صحبت کی، تو پہلے سے ہی حمل والی وہ ہو چکی ہے 10 دن پہلے، تو اب یہ تیرا جو معاملہ ہے یہ میاں بیوی کا نہیں رہا. یہ ان کا کہنا ہے، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا. اگر حمل ظاہر ہو جائے گا تو عورت بائنہ ہو جائے گی، کیونکہ ان کی نیت یہی ہے. تو فَإِنِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَقَدْ بَانَ. یہ کچھ حضرات نے اور بھی فرمایا، عند كل طهر لا مرتين لاحتمال انه بالجماع الاول صارت حاملا فطلقت. محمد ابن سیرین فرماتے ہیں یکساہ حتی تحمل، جب تک اس کا حمل ظاہر نہ ہو وہاں تک اس سے صحبت کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ حمل والی ہے، امکان ہے ایک قسم کا. اگرچہ احتیاط قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں ہے جبکہ وہ اس طرح کی قسم کھا رہا ہے، لیکن جمہور کا فتویٰ یہی ہے کہ جب تک حمل کے سلسلے کا ظہور کا جو پتہ ہے وہ نہیں ہوا اس کو، وہاں تک اس نے شرط لگائی تھی اذا حمل تھی، جب حمل والی ہو. تو حمل والی جس وقت ہونا پتہ چلا 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے کے بعد، تو اس کے بعد ہی اعتبار ہوگا. وقال الحسن اذا قال الحقی باہلک نیتہ. اسی طریقے سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اپنی بیوی سے کہا الحقی باہلک، اپنے گھر والوں سے مل جاؤ، تو یقینی بات ہے شوہر کو پوچھا جائے گا تو کیوں اس کو بھیج رہا ہے، اگر طلاق کی نیت کی تو طلاق ہوگی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. تو اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ دیکھیے یہ ساری نیتوں والے، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہی آپ دیکھیے کہ ہم بھی نیت کا اعتبار کرتے ہیں، ہم نے نفی کہاں کی ہے، لیکن جہاں نیت کے مقابلے کے اندر صراحتاً عبارتیں آ گئی ہے طلاق سکران اور طلاق مکرہ کی اور ناسی اور خاطی کے سلسلے کی بھی، تو اس بنیاد کے اوپر ہم نے ان مسائل کے اندر اس کا اعتبار کیا. اور جہاں عمومی طور پر نیت کا اعتبار ہوتا ہے وہاں ہم نے بھی نیت کا اعتبار کیا. وہاں نیت کا اعتبار اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ سامنے نص کی عبادت آ رہی ہے، تو ایک طرف دل کی نیت ہے اور ایک طرف کتاب و سنت کے دلائل ہے، تو اس موقع کے اوپر ہم ان دلائل کی روشنی پہ ہی عمل کرتے ہیں. آپ نے انما الاعمال بالنیات بتلائی، یہ ایک تو عمومی دلیل ہے، یہ اس روایت ہی کے لیے یعنی طلاقی کے لیے خاص نہیں ہے، زندگی میں جتنے بھی اعمال ہیں جن کا تعلق نیتوں سے ان تمام کے ساتھ ہے. اسی طرح ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ تو دعا مانگی جا رہی ہے بندے کی طرف سے، اللہ پاک نے فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے معاف کیا. اور جہاں تک دوسری روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا لیا گیا، تو وہ اخروی اعتبار سے سمجھا گیا ہے احتیاط و ثبات کی روشنی کے اندر. اس لیے کہ کچھ گناہ ایسے ہوئے جو خطا سے ہوتے ہیں، اس کے باوجود شریعت میں اس کی سزا ان کو ملتی ہے. کچھ گناہ وہ ہیں کہ نسیان سے ہوئے، حج کے جنایات کے اندر نسیانن ہوتے ہیں، تب بھی شرعی اعتبار سے اس کی جنایت دینی ہی پڑتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت مطہرہ میں اس روایت کا تعلق اگر دنیاوی مسائل سے ہوتا ہاں ہوا بھی ہے کچھ مسائل میں، جیسے روزے میں ہم نسیان کی بنیاد کے اوپر روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں ذکر فرمائی. اور خطا میں ہمارے یہاں ہے اس لیے کہ خطا کے اندر تجھے روزہ یاد تھا اور اس کے باوجود تو نے گڑگڑا زیادہ کیا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں طلاق عن وطر والعتاق ما اريد به وجه اللہ. یہ بھی بہت اچھا جملہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. وطر کا معنی حاجت، ضرورت. تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو بغیر ضرورت کے طلاق نہ دے. کوئی ضرورت زیادہ بڑی پیش آ گئی، میاں بیوی کے درمیان حدود اللہ اور حقوق اللہ کی ادائیگی میں کمی ہونے کے امکانات ہے، خطرات ہے، تو ایسے موقع پر تو طلاق تو دی جاتی ہے ضرورت کے موقع پر. اور والعتاق ما اريد به وجه اللہ، اور آزادی وہ چیز ہے جس سے اللہ کی رضامندی چاہی جاتی ہے، وہ مطلوب ہے. یہ گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغیر نیت کے اگر ان کی طلاق واقع قرار دی ہم نے تو لازم آئے گا کہ بغیر ضرورت اور بغیر حاجت کے طلاق واقع ہوئی. حالانکہ ایسا نہیں کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ جب اس کی زبان سے نکلا ہے تو کوئی ضرورت اس کے پیش نظر ہوگی تو ہی، اور اگر نہیں ہے تو شریعت کی ایک چیز کو اس نے کھلونا بنایا تو اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے. اس لیے اس قسم کے کلمات میں آپ سن چکے ہیں ہمارے یہاں
طلاق بولنے سبحان اللہ بولنے گیا اور زبان سے طلاق کا لفظ نکل گیا تو بھی واقع ہو جاتی ہے. تو عاقل بالغ آدمی کو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول، اپنی سوچ و فکر کے اوپر کنٹرول، اگر ان کلمات کو لغو قرار دیا جائے، ان کا کوئی معنی نہ ہو، تو شریعت نے ان کو ایک معنی کے لیے لیا ہے. پھر زندگی کے تمام مسائل میں اس طریقے سے ہو جائے گا، الفاظ کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہوگا، بولے گا اور یہ کہے گا کہ میں نے تو اسی لیے کہا تھا. تو ایک انسان، حیوان ناطق، عاقل بالغ مسلمان، اس کے کلمات میں وہ یہ کہے کہ ایسے ہی بولا تھا تو ایسوں کی مرولی جگہ ہے، ایسے ہی کیسے بولا تھا تو مکلف آدمی ہے، اور تکلیف کے کلمات یعنی طلاق، آزادی وغیرہ وہ کلمات بولا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایسے کلمات بولا کہ جن کا کوئی اعتبار نہیں، ہنسی مذاق میں رات دن باتیں کرتے ہیں، توریہ اور تعریف وغیرہ مقصود لیتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. اور شرعی احکام کے اندر جب آپ بولیں گے تو شریعت نے ان الفاظ کو ایک مخصوص معنی کے لیے مراد لیا ہے. اگر آپ نے اس مخصوص معنی کا اعتبار نہیں کیا تو گویا شریعت اعتبار کر رہی ہے اور آپ نہیں کر رہے ہیں. اور پھر انسان کی ان کلمات کا اعتبار نہ کیا جائے تو انسان اور جانور میں فرق کیا ہوا؟ عاقل بالغ آدمی کے کلام کو لغو نہیں قرار دیا جا سکتا. اس لیے نیت تو اپنی جگہ پر، لیکن ان کلمات کا اعتبار شریعت نے اس بنیاد پر بھی کیا ہے. آگے اس کے بعد امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان قال ما انتی بیمراتی نیتہ وان نوا طلاقا فهو ما نوا. یہ بھی صحیح بات ہے. جب ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم میری بیوی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اب تک تھی اور اب میں نے تجھے طلاق دی، اگر طلاق کی نیت نہیں ہے بلکہ مطلب صرف یہ ہے کہ میری فرما برداری نہیں کرتی. یہ بھی کچھ لوگ کبھی کبھار بولتے ہیں اپنی اولاد کو ان نبنی من اہلک، اور اللہ پاک نے فرمایا لیس من اہلک. وہاں بھی جواب مفسرین نے جو دیا نوح علیہ السلام کے کلام میں کہ اللہ پاک نے فرمایا نوح علیہ السلام فرمانے میرا بیٹا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ لیس من اہلک. خیر، تو یہاں پر شوہر اگر اپنی بیوی کو اتنا جملہ بولتا ہے تو اس کو پوچھا جائے گا ماں انتی بی امراتی کا کیا مطلب لیا تو نے؟ ایک مطلب تو یہ لیا کہ تو میری بیوی ہی نہیں ہے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ تو میری بات نہیں مانتی ہے. تو پوچھا جائے گا، نیت شوہر کی جو ہوگی اس کے مطابق ہوگا مسئلہ. اگر نیت نہیں ہے تو طلاق نہیں ہوگی. آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل کیا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علم تعلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی گفتگو ہو رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک عورت لائی گئی اور وہ مجنونہ پاگل تھی اور زنا ہوا تھا اور حاملہ تھی. فارادہ یرزمہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو رجم کرنے کا حکم کا ارادہ کیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے سامنے بتلایا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر کو بھی یہ روایت تو معلوم تھی، لیکن اس وقت ذہول ہو چکا تھا. جو آدمی ذمہ دار ہوتا ہے وہ مختلف قسم کی چیزیں سوچتا ہے، اور دوسرا مخلہ بھی تباہ ہو کر سوچتا ہے. تو دوسرا آدمی، اسی لیے حدیث احناف کے یہاں بھی آپ سن چکے ہیں، مبتلا بھی کی رائے کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو اس مسئلے میں مبتلا ہے، اس لیے اس کا دماغ اس طرف نہیں جائے گا. اور دوسرا ہے کہ اس پر تہمت کا بھی الزام ہے جو بات کہے اس کے سلسلے میں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ دوسرے آدمی سے پوچھا جائے. تو یہاں پر بھی علم تعلم کا لفظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین، آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ قلم 3 آدمیوں سے اٹھا لیا گیا ہے، مجنون سے، جب تک کہ اس کو افاقہ نہ ہو. اگر وہ جنون ہے، غیر مطبق ہے تو، اور مطبق ہے تو عمومی طور پر افاقہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی فقہا کی عبارتیں اور صحابہ کی عبارتیں مسائل والی ہوتی ہے، اس لیے حتیٰ یفیق کی قید بھی لگا دی. وانی سبی حتیٰ یدرک، اور بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے. وانی نائمی حتیٰ یستیقظ، سونے والا جب تک کہ بیدار نہ ہو. نیند میں کسی نے کتنی طلاق دی ہو اپنی بیوی کو، سونے والے کی طلاق کا اعتبار نہیں ہے، مجنون کی بھی، بچے کی بھی اور نائم کی بھی. قلم ہی شریعت نے ان سے اٹھا لیا ہے، تکلیف کا جو قلم ان کے ساتھ وابستہ ہے فرشتوں کا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو حل کیا، یعنی اس کو سزا نہیں دی. ہدایہ میں بھی عبارتیں موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو ذکر کرتے ہوئے مصنف نے، صاحب ہدایہ نے ذکر کیا کل طلاق جائز الا طلاق الصبی والمجنون والنائم، سب طلاقیں جائز ہیں مگر الا طلاق الصبی والمجنون والنائم، بچہ، مجنون اور سونے والا. ان تمام سے اہلیت کا تعلق عقل ممیز سے ہے، اور وہ ان دونوں میں نہیں ہے، اور سونے والے کا اختیار ہی نہیں ہے. آگے اس کے بعد روایت ذکر کی جاتی ہے وقال علی وکل الطلاق جائز الا طلاق المعطوف، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر طلاق ہو جاتی ہے مگر معطوف کی طلاق. اچھا، بچے میں ہمارے یہاں بھی یہی مسئلہ ہے، بچے کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے.
سب یہ ممیز وغیرہ کا فرق کچھ حضرات نے کیا بھی. جمہور علماء کا مسلک یہی ہے کہ مجنون اور نائم کی طلاق نہیں ہوتی. البتہ بچے کی طلاق دینے کے بارے میں شافعیہ کے نزدیک اس کی طلاق ہو جاتی ہے. امام مالک کے نزدیک بھی قریب البلوغ اور مراہق تو ہوگی. حنفیہ کے نزدیک بچے کی طلاق نہیں ہوتی ہے. وقال علی کل طلاق جائز الا طلاق المعتوہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معتوہ کی طلاق واقع نہیں کرتے. معتوہ وہ آدمی ہے جس کی عقل میں خلل اور فطور ہو، ناقص العقل ہو. مجنون بھی داخل، بچہ بھی داخل، اور اسی طریقے سے معتوہ بھی. لیکن کل آپ کو کہہ چکا ہوں معتوہ کے بہانے کچھ لوگ طلاق دے دیتے ہیں اور بعد میں تعویل کرنے کے لیے اس طرح کی عبارتیں اختیار کرتے ہیں کہ مجھے یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے. تو اس قسم کی چیزوں میں ایک تو سائیکولوجیکل طور پر ایسے لوگ ہوتے ہی ہیں. ہر چیز کے اندر ان کو سب 2 منٹ 3 منٹ کے بعد آپ سے مسئلہ پوچھے. ایک صاحب نے ایک مرتبہ 29 مرتبہ ایک دن کے اندر مجھ سے مسئلہ پوچھا. میں نے کہا بھائی اب میں تھک گیا، آپ کے دماغ کا علاج کراؤ، میں آپ کا ڈاکٹر نہیں ہوں، آپ وہاں ڈاکٹر سے گفتگو کیجئے سائیکولوجیکل جو ہے وہ. تو کبھی کبھار ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو الا طلاق المعتوہ. لیکن اب تو معتوہ ہی کا دور آئے گا، قیامت آ رہی ہے تو لیکن شرعی اعتبار سے معتوہ کی تعریف جس پر صادق آ رہی ہوگی اسی کی طلاق کا اعتبار نہیں ہوگا. اور اگر وہ معتوہ نہیں ہے اور صرف اس نے مسئلہ سن لیا ہے، پڑھ لیا ہے، کسی سے دیکھ لیا ہے کسی جگہ پر، اور اس بنیاد کے اوپر وہ آپ سے کہتا ہے کہ میری یہ کیفیت ہے اس طرح کی، اور پھر ان کی طلاق واقع ہوگی یا نہیں، یا کسی کے نام سے مسئلہ پوچھے آپ سے. اس طرح کے لوگوں نے کئی عجیب و غریب قسم کی باتیں بھی کی ہے ہم سے. خود ہی صاحب یعنی اپنے آپ کو معتوہ قرار دینا تھا اور مسئلہ دوسرے کسی کے سلسلے کا پوچھا. پھر اس کے بعد کہا کہ وہ مسئلہ پوچھنے والا میرے قریب میں ہی ہے، یہی ہے. اور پھر اس کے بعد 2-4 مرتبہ سوال کرنے کے بعد 1-2 دن کے بعد کہا کہ میں ہی سائل ہوں. میں نے کہا اب آپ کا جواب میں نہیں دیتا، ایسے جھوٹے آدمی آپ یہاں آؤ. اس لیے فقہائے کرام تحریراً عبارت منگواتے ہیں تاکہ تحریر کا جواب تحریر سے ہو جائے. اور زبانی بات ہوتی ہے تو آپ نے جتنی کہی وہ پوری نقل نہیں کرے گا. خیر آگے اس کے بعد والی روایت ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتکلم قال قتادہ اذا طلق في نفسه فليس بشيء. اس روایت میں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت سے جو چیزیں ان سے صادر ہوتی ہے، جو وسوسے ان کے دل میں آتے ہیں، جب تک وہ وسوسے کی شکل میں ہے وہاں تک کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جب تک کہ اس نے معلوم تعمل او تتکلم، عملی چیز ہے تو کر لی، یا بولنے کی چیز ہے، زبانی چیز ہے اور وہ کہہ دی، تو اس کے بعد جو کہا اس کے مطابق ہوگا. عاقل بالغ آدمی ہے، اقرار کرے گا تو اقرار. اور اسی طریقے سے انشاء کہے، طلاق، آزادی وغیرہ کے جملے کسی زمانے میں باندیاں تھی تو اس وقت آزادی کا بھی مسئلہ تھا، اب وہ نہیں ہے. لیکن زبان سے کسی چیز کے سلسلے میں آپ کوئی چیز ذکر کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، یا کوئی خبر دے رہے ہیں، یا اس طرح کی جو بھی چیز کریں گے، تو اپنی زبان سے اگر طلاق بولے گا وہاں تک طلاق واقع ہوگی. صرف دل میں وسوسہ آئے گا وہاں تک نہیں ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ نے وسوسوں کو معاف کر دیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آپ سن ہی چکے ہیں. اچھا، ایک شخص قبیلے بنو اسلم کے حضرت معیذ اسلمی آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر عرض کیا، اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی المسجد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے. قبیلے اسلم کے حضرت معیذ آئے اور انہوں نے فقال انه قد زنا، اپنے آپ کو غائب کے صیغے سے تعبیر کیا کہ انہوں نے زنا کیا ہے. فعرض عنه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چہرہ پھرا لیا. فتنحى لشقه الذي عارض، تو اس طرف گئے جس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ بدل دیا تھا. فشهد على نفسه 4 شهادات، اور 4 مرتبہ اپنے خلاف گواہی دی انہوں نے. فدعاه فقال هل بك جنون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم میں پاگل پنا تو نہیں ہے. هل احسنت، پاگل پنے کا جواب بھی انہوں نے دیا کہ ہاں میرے اندر پاگل پنا نہیں ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ هل احسنت، کیا تم شادی شدہ ہو، صفت احسان کے ساتھ ہو. انہوں نے کہا کہ جی ہاں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَمَرَ بِهِ أَن يُلْزَمَ بِالْمُصَلَّى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ عید کی نماز پڑھنے کی جگہ یا جنازے کی نماز پڑھنے کی جگہ جہاں تھی بقیع غرقد میں، وہیں اس کو لے جایا جائے. اور پھر وہاں ان کے اوپر فلما أَزْلَقَتْهُ الْحِجَارُ، جب پتھر ان کے اوپر بہت زیادہ گرنے لگے تیزی سے، تو جمز حتی ادرک بالحرۃ فقتل، پہلے بھی آ چکا ہے. جب پتھروں کی مارنے لگی تو وہ بھاگنے لگے، تو لوگوں نے ان کو مقام حرہ میں وہی سنگریزے پتھریلی زمین جو تھی، کالے علاقہ، اس کی طرف پکڑ لیا اور انہیں سنسار کیا. فقتل. یہ ابھی کا جنون کی بنیاد سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت معیذ والی روایت لائے. آگے اس کے بعد ان ابا ہریرہ، حضرت معیذ کیوں بھاگے، یہ کتاب الحدود کے اندر آپ پڑھیں گے. روایتیں مختلف مشکات میں بھی سن چکے ہوں گے. ان کے
ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی کیا سزا ہے، اور پھر انہوں نے ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد ان کے ذکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا خیر جو کچھ بھی ہوا طبعی طور پر آدمی کسی بھی چیز کی مان لگتی ہے تو آدمی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتی رجل من اسلم، وہی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ انہوں نے گواہیاں دی، اور پھر بھی حضور نے پوچھا حل بھی کا جنون، امام بخاری کی یہی استدلال ہے کہ اس بنیاد کے اوپر طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد والی روایت میں بھی اذهبوا به فرجموه، پہلے والی روایت میں وکان قد احسن، شادی شدہ تھے، كنت في من رجمه، حضرت عبداللہ جابر ابن عبداللہ انصاری فرماتے کہ میں بھی حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتھر مارنے والوں میں سے تھا، فرجمناه بالمصلى، ہم نے جنازے کی جگہ پر مدینہ منورہ میں جہاں جنازے کی نماز پڑھی جاتی تھی وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدینہ منورہ میں رجم ہوتا تھا۔ فلما اطلقته الحجارہ، وہاں مدینہ منورہ میں پہلے تو اسلامی سزائیں نافذ ہوتی تھی، اب تو تھوڑا کچھ یہ بند ہو گیا، لیکن اس وقت نماز کے بعد لوگ کھڑے ہوتے تھے مسجد غمامہ کے پاس، اور وہیں پر اس طرح کا عمل بھی ہوتا تھا، اور بھی دوسری جگہ کچھ ذکر کی گئی ہے حدیث شریف میں۔ كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما اطلقته الحجارہ، جب پتھر ان کو تیزی کے ساتھ یا پتھر کی تیزی ان کو محسوس ہوئی تو جمز تیزی سے دوڑنے لگے، حتی ادرکناه بالحرہ فرجمناه حتی مات، انتقال فرمایا۔ باب الخلع وکیف الطلاق به، خلا کا بیان۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے طلاق کے سلسلے کو ذکر کیا کیونکہ کتاب اللہ میں خلا کا بھی ذکر ہے، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، اور آگے اس کے بعد فی مبتدت بھی، عورت فدیے کے طور پر کوئی چیز دے۔ ایک ہے طلاق جس میں مرد کو اختیار ہوتا ہے، اور ایک ہے خلا جس میں عورت پیشکش کرتی ہے شوہر کو کہ آپ مجھے طلاق دیجیے، وہ رہنا نہیں چاہتی ہے، اور پھر اس بنیاد کے اوپر وہ اپنے مہر میں سے کچھ معاف کر دے جو کچھ شوہر نے اس کو نہ دیا ہو تو، یا اور کوئی چیز دی ہو وہ عورت واپس کر دے، جیسے یہاں صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ واپس کرتی ہے۔ آج کل مسائل کثرت سے ہمارے یہاں ایسے ہوتے ہیں کہ شوہر ابھی تو طلاق نہیں دی ہے، اس سے پہلے عورت نفقے کے سلسلے کے اندر کورٹ میں کیس کرتی ہے۔ ابھی 6-7 مسئلے ہمارے پاس آئے، اس میں اسی طرح کی بات آئی کہ لڑکی ناراض ہو کر چلی گئی اپنے باپ کے گھر اور وہاں سے کیس کیا، اور اب لڑکے کے اوپر کورٹ کی طرف سے وہ سمن آیا، وکیل کی طرف سے جو کچھ کاغذات وغیرہ، اور کورٹ کی طرف سے بھی حاضری وغیرہ کی، تو پھر اس کے بعد ان کا خرچہ بھی متعین کر دیا گیا۔ ابھی تو شادی میں ہے، ابھی طلاق نہیں ہوئی ہے، اور اس سے ہی ابھی انہوں نے یہ شروع کر دیا۔ اب اگر طلاق دے، یعنی حکومت کے قانون کے اندر عورتوں کو جو ملتا ہے عدت کے بعد والا خرچہ یکمشت وغیرہ، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے یا ہر مہینے کا نفقہ متعین، ایک تو عورت ہے اور ایک ہے بچے، بچوں کا تو شوہر ہی کے ذمے ہے، لیکن عورت کا عدت کے بعد کا خرچہ اسلامی نقطۂ نظر سے عورت کا نہیں ہے، ان کے ذمے، شوہر کے۔ اب عدت کے بعد والا خرچے کے لیے مسائل آتے ہیں تو طلاق دے تو یہ مسائل آتے ہیں، اس لیے اب یہ ہم بھی مشورہ کچھ علماء کو یہی دیتے ہیں۔ ایک مولانا ایک مرتبہ طلاق دینا چاہ رہے تھے بہت جلدی کے اندر سے، میں نے کہا آپ اس طرح کی چیزوں میں جلدی مت کیجیے، آپ کے یہاں عورت ہے نہیں، وہ اپنے میکے میں ہے، تو یہ سمجھ لیجیے کہ طلاق دے ہی چکے ہیں۔ تو اب ان کے کیا مسائل تھے واللہ عالم، لیکن وہ بس ڈٹے ہوئے تھے اس کے اوپر، تو میں نے کہا جلد بازی سے کام مت لیجیے۔ پھر ان کو کہا گیا کہ آپ خلا کی ترتیب ہی تو کیجیے، لڑکی والے کچھ نہ کچھ تو آدمیوں کو بھیجیں گے، تو آپ ان کے سامنے کہیے کہ دیکھیں ہم طلاق دینا نہیں چاہتے ہیں اور آپ کی لڑکی کو طلاق منظور ہے، آپ کو طلاق ہی چاہیے، چھوٹے سے رہی چاہیے، تو پھر آپ حضرات ایک کاغذ لکھ کر لائیے اسٹیمپ پیپر پر، اور اس میں آپ خلا کا دعویٰ کیجیے کہ بھائی ہمیں خلا کرنا ہے، میاں بیوی ہم ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے حقوق جو ہیں، اللہ کی حدود وہ ادا نہیں کر سکتے ہیں میاں بیوی رہتے ہوئے، اور شریعت کے گنہگار ہوتے ہیں، تو آپ ہم خلا چاہتے ہیں۔ عورت جب اس طرح خلا کا یہ کرے گی شوہر کی طرف سے، پھر یہ مسئلہ ہوگا اور اس طریقے سے دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوں گے۔ آج کل ہم یہی کرواتے ہیں، اس لیے کہ خلا کے بغیر صرف طلاق دے دے تو مسئلے بڑے پریشان کن ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک صاحب نے مجھے سنایا، اگرچہ ان کے لڑکے کا بھی تھوڑا کچھ قصور تھا، انہوں نے کہا کہ ان کے لڑکے نے شادی کر لی دوسری کسی عورت سے، ایک تو تھی ہی نکاح میں، پھر دوسری سے شادی کی، اور پہلی والی کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ خیر یہ سب اسلامی نقطۂ نظر سے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سرکاری قانون کے اعتبار سے کچھ چیزیں کس طرح کی جانی چاہیے اس کو ذرا سوچنا چاہیے۔ اب انہوں نے دوسری شادی کر لی اور پہلے والی عورت کے رشتہ دار آئے، بڑے ہوشیار لوگ تھے، وہ بڑودہ کے تھے، تو انہوں نے آ کر یہ کہا کہ بھائی آپ کو جب ہماری لڑکی سے تعلق نہیں ہے تو آپ ہماری لڑکی کو طلاق دے دیجیے۔ اب یہ خوش ہو گئے، طلاق دی، جیسے ہی طلاق دی فوراً لے کر کورٹ میں چلے گئے
اور دعویٰ کر دیا کہ ہماری لڑکی کو 3 طلاق دی. اب یہ پھنس گئے. اب یہ کہہ رہے ہیں، میں نے کہا اب جب آپ نے طلاق دے دی اس کے بعد مسئلہ پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں، اس سے پہلے ہوتا تو ہم خلا کرواتے آپ کو کہ بھائی خلا کروا لیجئے ان کے ساتھ، لڑکی والوں کے ساتھ، اور اس کے اندر دستاویز میں سب کچھ لکھ دیجئے کہ ہمارا اور لڑکی کا اب آج کے بعد کوئی حق ایک دوسرے کے ذمے باقی نہیں ہے، نہ نفقے کا، نہ اس کا، نہ اس کا. اس طرح کی جتنے بھی قانونی جو زبان ہوتی ہے وکیلوں کی، اس کے مطابق یہ پوری عبادت کروائی جاتی ہے. خیر، یہاں گفتگو یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے عورت کو خلا کے سلسلے میں اجازت دی ہے، اور خلا میں عورت کچھ اپنے حق ثابت کر کے شوہر سے علیحدگی اختیار کرتی ہے. وکیف الطلاق فیہ، اب خلا میں طلاق کیا ہے، یعنی خلا دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کر لے تو خلا سے کیا واقع ہوتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور مالکیہ کے یہاں خلا سے ایک طلاق ہوتی ہے، اور دوبارہ نئے نکاحی کی صورت میں وہ اس کے لیے حلال ہوگی. چاہے ایک طلاق واقع ہوئی ہے لیکن بائن کے حکم میں اس کو سمجھا جائے گا، دوبارہ اس سے نکاح کیا جائے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 روایتیں ہیں. ایک روایت ہماری طرح ہے، اور ایک روایت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بھی نقل کی ہے کہ شوہر نے خلا سے طلاق کا ارادہ نہیں کیا تو فرقت اور جدائی واقع نہیں ہوگی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں اس کی تصریح فرمائی، اور ان کے علماء نے یہی قول ان کا زیادہ معتبر سمجھا ہے. ایک قول ہمارا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اصح قول ہماری طرح بھی ہے، لیکن دوسرا قول یہی نقل کیا کہ خلا سے طلاق کا ارادہ نہیں کیا تو طلاق واقع نہیں ہوگی، جبکہ پہلے قول کے مطابق ہماری طرح انہوں نے خلا سے ایک طلاق بائن واقع کروانے کا ذکر فرمایا تھا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ ہے کیف الطلاق. امام احمد اور اسحاق کے نزدیک خلا فسخ نکاح ہے، ہمارے نزدیک یہ طلاق ہے، اور ان کے نزدیک فسخ نکاح ہے. ہر ایک نے خلا سے کیا مراد لیا آیت کریمہ کے اعتبار سے انہوں نے آیت کریمہ میں فی وابتدت بھی والی جو بات ہے آگے آیت روایت آ ہی رہی ہے. وقول اللہ تعالی ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود اللہ، اور حلال نہیں ہے تمہارے لیے یہ کہ تم لو عورتوں سے مما آتیتموہن، اس مال میں سے جو تم نے اس کو دیا کچھ بھی، الا ان یخافا، مگر یہ کہ وہ دونوں یہ خوف کریں اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں کر سکتے. اللہ یخافا الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ. کچھ حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ الا ان یخافا یہ ہے، یہ اس کی یعنی یہ اشارہ بادشاہ کی طرف ہے اور قاضی اور اولیاء کی طرف ہے، اس لیے غائب کا صیغہ استعمال کیا ہے. یہ آیت کریمہ کی بنا پر خلا کی مشروعیت کے اوپر اور اس کے جواز کے اوپر اتفاق علماء کا، اس لیے کہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی فرمایا. البتہ کچھ حضرات کا جزوی اختلاف ہے، جیسے ایک صاحب کا کہنا ہے کہ جائز ہی نہیں ہے مرد کے لیے یہ کہ جدائی کے عوض میں عورت سے شوہر کچھ حاصل کرے، اور وہ ایک دوسری آیت ہے فلا تأخذوا منہ شیئا، اس کو پیش کرتے ہیں سورہ نساء میں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی یہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہے خلا والی، یعنی خلا والی آیت میں جو لینے کا جواز ہے وہ منسوخ ہو گئی فلا تأخذوا منہ شیئا والے آیت سے. لیکن دوسرے حضرات نے فرمایا کہ سورہ نساء ہی میں ایک اور آیت ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، عورتیں اگر اپنی طرف سے معاف کر دیتی ہے خوشگواری کے ساتھ تو فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، خوشگواری کے ساتھ کھاتے رہو پناہ وار کر، ہنیئا مریئا، کوئی شرعی اعتبار سے بھی نہیں اور ظاہری اعتبار سے بھی نہیں. انہوں نے یہ کہا، لیکن یعنی یہ ان کی دلیل ہے کہ آیت بقرہ کی وجہ سے آیت نساء کی وجہ سے آیت بقرہ منسوخ ہے، لیکن علماء نے اس کو صحیح نہیں فرمایا اور اتفاق کیا کہ شوہر لے سکتا ہے. اچھا، آگے آیت کریمہ میں روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کی صحابیہ اور صحابی سے، ان کو بھی آپ نے فرمایا کہ تم لے سکتے ہو، اور پھر عورت نے کہا کہ اور بھی زیادہ دوں گی میں، ان کو نہیں رہنا تھا شوہر کے ساتھ، تو یہ بھی ذکر کیا. تو خلا کے باب کے اندر ایک تو ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، آگے اجاز عمر الخلا دون السلطان و اجاز عثمان الخلا دون اکاس راسیہ، دو الگ الگ مسئلے بھی ذکر فرمائے، دو الگ الگ اقوال. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا کہ قاضی کی حاضری کے بغیر بھی اجاز عمر الخلا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خلا قاضی کی موجودگی کے بغیر بھی ہو سکتا ہے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمہور کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ خلا کے اندر بادشاہ اور قاضی کی شرط نہیں ہے، اس کے بغیر بھی خلا ہو سکتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، محمد ابن سیرین وغیرہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ اور سلطان کے بغیر خلا جائز نہیں ہے۔ شاید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انہی بزرگوں کے اس قول کی نفی کرنے کے لیے یہ عبارت ذکر کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آگے اس کے بعد حضرت عثمان کا مقولہ نقل کیا، اجاز عثمان الخلا دون اقاص رأسها۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بالوں کی چوٹی کو یا اس کے دھاگے کو، جس کو اقاص کہا جاتا ہے، حضرت عثمان نے بالوں کی چوٹیوں کے علاوہ خلا میں دوسرا سارا مال لینے کو جائز قرار دیا۔ عورت کے پاس زیورات ہے، وہ دے رہی ہے سب کچھ، یا اور دوسری چیزیں بھی دے رہی ہے تو لینا جائز ہے، لیکن سر کی چوٹی اور جو بالوں کو باندھا گیا ہے اس کو نہ لیا جائے۔ مراد یہ کہ اس کو چھوڑ کر، خیر ویسے بھی اس کی کیا قیمت ہوتی ہے، لیکن سطر کا اس کے ساتھ مسئلہ وابستہ ہے۔ خیر تو یہ ایک مستقل مسئلہ ہے اب کہ شوہر عورت کے پاس سے زیادہ لے رہا ہے جتنا دیا اس سے، یا جو دیا وہی لے رہا ہے، تو خاوند نے جتنا مال دیا اس سے زائد مال عورت سے خلا میں لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زیادہ لے سکتا ہے۔ امام اسحاق اور امام احمد زائد لینے کی اجازت نہیں دیتے۔ حنفیہ کے یہاں قدوری میں عبارت آپ سن چکے ہیں، ایک جائز قول ہے اور ایک کراہت والا قول ہے۔ دونوں میں تطبیق ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر نشوز اور نافرمانی عورت کی طرف سے ہے تو شوہر زیادہ مال لے سکتا ہے، جتنا دیا مہر میں اس سے زائد، اور اگر اضرار اور ایذا مرد کی طرف سے ہے تو پھر اس کی بنا پر خلا کی نوبت آ رہی ہے، تو اس صورت کے اندر ایک تو عورت کو ستا رہا ہے اور پھر طلاق کے اوپر مال لے رہا ہے، یہ کسی شکل کے اندر جائز نہیں ہے۔ تو طلاق کی دو قسمیں ہیں، بلا مال علی مال۔ خلا یہ طلاق بالمال ہے، مال کے ساتھ۔ خیر تو احناف کے نزدیک اگر عورت کی طرف سے نشوز وغیرہ کی کیفیتیں پائی گئی ہے تو اب وہ جتنا دیا اس سے زائد لے سکتا ہے، لیکن مرد کی طرف سے زیادتی ہے تو ہمارے یہاں پھر لینا جائز نہیں ہے، جتنا ہے اتنا ہی لے سکتا ہے۔ وقال طاؤس، آگے حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، الا ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ۔ یہ آیت کریمہ جو ہے حدود اللہ، اس سے مراد وہ لے رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے معاشرت اور مصاحبت میں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کے دوسرے پر جو حقوق مقرر کیے ہیں ان میں اگر الا ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ فیما افترض لكل واحد منهما على صاحبه فی العشرۃ والصحبۃ۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے حدود اللہ جو آیت کریمہ ہے اس کے اعتبار سے یہ فرمایا کہ میاں بیوی زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں ان دونوں کے اندر ایک دوسرے کی حق تلفی کرے، اس کے امکانات اور خطرے اس کے بڑھ گئے ہیں، تو پھر ایسے موقع کے اوپر الا یخاف اللہ یقیم حدود اللہ، آیت کریمہ میں جو فرمایا کہ خلا کی اجازت تب ہے جبکہ ان دونوں کو یہ خطرہ ہے کہ اب وہ حدود اللہ کو، میاں بیوی کے جو حقوق ہیں زندگی کے گزارنے کے، ان کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر ایسے موقع کے اوپر اجازت ہے خلا کی۔ یہ جو خلا کی گنجائش ملی اور اس کے اندر الا یخاف اللہ یقیم حدود اللہ کی عبارت ذکر کی، اس سے کیا مراد ہے؟ کچھ حضرات نے اس سے مراد لیا جیسے نیچے ذکر کیا، حتی تقول لا اغتسل لک من جنابۃ، عورت یہ کہے کہ میں تم سے صحبت نہیں کروں گی، یعنی غسل نہیں کروں گی، مراد یہ ہے کہ عورت صحبت کرنے سے روک دے، تو آیا اس کی بنیاد پر ہی شوہر اس سے خلا کر سکتا ہے، یا زندگی کے مسائل میں دوسرا کچھ عورت نے مرد کے ساتھ معاملہ کیا اور دونوں کا نبھاؤ نہیں ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑے دونوں کے دوسری چیزوں کے متعلق چل رہے ہیں، اور پھر جب آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ لڑائی شروع ہوتی ہے تو پہلے تو کچھ چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہے جو یعنی جن میں لڑائی کے امکانات ہو سکتے ہیں، ایسی چیزیں، لیکن بعد میں تو دونوں ایک دوسرے سے بہانہ تلاش کریں اور کسی نہ کسی طریقے سے دلوں میں رنجش ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دوسری چیزوں پر بھی وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ خیر تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے کچھ حضرات نے یہ کہا کہ آیت کریمہ میں اللہ یقیم حدود اللہ، اس کی تفسیر یہ ہے کہ عورت صحبت کرنے سے روکے۔ طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ جو بھی آپس میں میاں بیوی کے مسائل ہے، شرعی حدود اس کے ساتھ جو وابستہ ہے، مالی معاملات ہے، آپس میں میاں بیوی کے عشرت کے معاملات ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کے، صحبت کے، اور ان کے اندر بھی عورت اگر مرد کے ساتھ اس طرح کرتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، کسی چیز کے لینے دینے کے مسئلے میں بھی چھوٹی کچھ بات ہو، عام احوال میں شوہر کچھ نہیں بولتا ہے یا عورت بھی کوئی چیز نہیں کرتی ہے، ہنسی خوشی دونوں کرتے ہیں، اور جب آپس میں اختلاف یا جھگڑا ہو جائے تو چھوٹی چیز بھی بڑی شکل اختیار کر لیتی ہے، تو
حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اللہ یقیمہ حدود اللہ میں صرف صحبت کرنے سے انکار کرنا ہی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے زائد زندگی کے مسائل میں دونوں جو حقوق ہے وہ ادا نہیں کر پا رہے ہیں، تو اللہ یقیمہ حدود اللہ میں وہ تمام حقوق مراد ہے جو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ صحیح طریقے سے بجا نہیں لا رہے ہیں، تو اس موقع کے اوپر گویا اجازت ہے۔ تو صرف صحبت کے انکار کر دے عورت تو ہی خلا ہو یہ ضروری نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہے۔ ولم یقل قول السفہاء لا یحل حتی تقول، یہ طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے سے کسی نے پوچھا تو طاؤس نے تو عبارت اختیار کر دی، لیکن ان کے صاحبزادے نے آگے یہ عبارت بڑھائی، یعنی ان کو جب پوچھا گیا حضرت طاؤس کو تو اللہ یخاف اللہ یقیمہ حدود اللہ کی تفسیر آپ نے فرما دی۔ ان کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ ولم یقل قول السفہاء، میرے والد نے وہ بات نہیں کہی جو کچھ سفہا نے کہی، یہ ان کی طرف سے زیادتی ہے سفہا کا لفظ، اس لیے کہ سامنے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مراد ہے اور ان کی طرف صفحہ کی نسبت یہ اچھی اور پسندیدہ نہیں لگ رہی ہے۔ خیر، علماء کے درمیان آپس میں اس طریقے کی چیزوں کے اندر اگر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح نہیں ہے تو ان کے بہت سارے ہزاروں دوسرے اقوال صحیح ہے۔ فقہی اعتبار سے بھی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فقہی مقام ہے، ایک مطلب ہے فقہی آپ کا، اور لوگ آپ کی رائے پر عمل کرتے تھے۔ آپ صرف صوفیوں میں سے نہیں تھے بلکہ آپ اہل علم میں سے بھی تھے، اس لیے اہل علم کی طرف قول السفہاء نسبت یہ پسندیدہ نہیں لگ رہی ہے۔ خیر، لیکن اہل علم کے درمیان ایسی رنجش کے ہر زمانے میں چلی ہے، اس لیے اس قسم کی عبارت انہوں نے اختیار کی، لیکن امام بخاری نے بھی اس کو نقل کر دیا، لیکن مناسب ہے کہ ابن طاؤس کو یہ چیزیں نہیں بولنی چاہیے تھی۔ انداز اچھا اختیار کرنا چاہیے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، لیکن آیت کریمہ میں یہ مراد ہے، اس لیے میرے والد نے یہ مراد لیا۔ محض یہ کہ حسن بصری اور ان کی طرف تعریف کر کے یہ بات اگر یہ ہے تو، اور اگر نہیں مراد ہے حسن بصری تو طاؤس ابن طاؤس بھی معاف ہے، ہماری طرف سے ابن طاؤس کے اوپر حملہ ہوگا کہ ہم نے غلط نسبت ان کی طرف کی، لیکن عبارت میں چونکہ محدثین یہی فرما رہے ہیں کہ حسن بصری اور شعبی کے اوپر ان کی طرف سے یہ اشارے ہو رہے ہیں۔ آگے اس کے بعد روایت ذکر کی جاتی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ حضور کے پاس آئی اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ثابت ابن قیس ما اعتب علیہ فی خلق ولا دین، میں ان کے اخلاق اور ان کی دینی چیز میں سے کسی پر ناراض نہیں ہوں، ولکنی اکرہ الکفر فی الاسلام، لیکن میں اسلام میں ناشکری کو پسند نہیں کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ ان کا باغ واپس کرو؟ کہا کہ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا کہ اقبل الحدیقہ، آپ اپنے باغ کو قبول کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد وطلقها تطلیقۃ، اور ان کو طلاق دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، یہ وجوبی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، بلکہ ایک ترتیب چل رہی تھی کہ اب جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ جدا ہونا نہیں چاہتے ہیں اور وہ تم سے علیحدگی اختیار کرتی ہے، وہ تمہارے اخلاق میں کوئی اشکال نہیں کر رہی ہے، دین میں نہیں کر رہی ہے۔ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آپ کو پسند فرمایا تھا، چونکہ بڑے خطیب اور فصیح و بلیغ صحابی ہے۔ البتہ آپ کی شکل و صورت حسن والی نہیں تھی، واللہ عالم۔ عورت نے کس بنیاد کے اوپر یہ کہا؟ عورت کا نام جمیلہ بھی آتا ہے جسے آگے روایت میں آ رہا ہے، اور بھی دوسرا نام ہے، کچھ روایتوں میں اس کا نام زینب آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی عورت ہو، اس کا ایک نام ہو، ایک لقب ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں دوسری روایت بھی آگے پیش کی ہے جس میں عبداللہ ابن ابی کی بہن کا ذکر ہے۔ عبداللہ ابن ابی سے عبداللہ ابن ابی مراد نہیں ہے، عبداللہ ابن ابی کی بہن۔ تو عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کی بیٹی، اور حضرت عبداللہ جو ان کے بیٹے ہیں ان کی بہن۔ کچھ حضرات نے یہ کہا کہ عبداللہ کی یعنی جو ابی نسبت کی گئی، ابی تو دادا کی طرف نسبت ہے، عبداللہ ابن ابی۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو صحابی رسول ہے ان کی بیٹی تھی، اور زیادہ تر حضرات فرماتے کہ نہیں، ان کی بہن تھی۔ خیر جو بھی ہو، کچھ نے کہا کہ عبداللہ ابن ابی جو اصل سردار ہے اس کی بہن، عبداللہ کی بیٹی نہیں، عبداللہ کی بہن یا عبداللہ کی پھوپھی، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی یا ان کی بہن مراد، لیکن زیادہ تر حضرات نے یہی کہا کہ ان کی بہن۔ خیر، حبیبہ بنت سہل بھی نام آتا ہے روایتوں میں، جمیلہ بنت عبداللہ آتا ہے، حبیبہ بنت سہل، دو نام الگ ہو گئے، تو کچھ حضرات نے فرمایا کہ دو الگ الگ واقعات ہیں۔ خیر، صحابیہ یہ فرماتی ہے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولکنی اکرہ الکفر فی الاسلام،
مجھے میرے شوہر کے اوپر کسی طرح اخلاقی اعتبار سے دینی اعتبار سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، لیکن بس دل میں بات یہ ہے کہ میں ان کے حقوق ادا نہیں کر سکوں گی، طبعی طور پر میری طبیعت ان کے ساتھ جوڑ نہیں کھا رہی ہے، بس یہ مراد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ جب یہ طبعی طور پر عورت خود ہی کہہ رہی ہے، اس کو انہوں نے تعبیر کیا کہ وَلَٰكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، کہ اگر میں ان کے نکاح میں رہی اور میں ان کے حق کے شوہریت ادا نہیں کروں گی تو اللہ پاک کے یہاں میں گنہگار ہوں گی، تو ناشکری کرنے والی میں شریک ہوں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں اس سے پہلے عورتوں کے متعلق روایت آپ سن ہی چکے ہیں۔ حضرت یہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معلوم ہوگا، اس نسبت سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اتنی بات ہے کہ میری طبیعت اندر سے ان کے ساتھ نہیں ہے، اب اگر میں ان کے نکاح میں باقی رہوں گی تو میں ان کے حقوق اپنی طرف سے طبیعت کے اندر کچھ کراہت ناپسندیدگی کی وجہ سے میں ان کے حقوق ادا کرنے کے اندر کچھ کمی کر دوں اور کل قیامت کے دن اللہ پاک کے دربار میں مجھے جواب دینا پڑے تو یہ ناشکری کا جواب، کفر سے مراد یہاں یہ ہے، ناشکری مراد ہے، کفر مراد نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائز۔ یہ جو آیا وَطَلِّقَا تَطْلِيقَةً، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اسی جملے سے نسخ کی طرف گئے ہیں کہ اگر یہ خلا طلاق ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ نہ فرماتے، معلوم یہ ہوا کہ خلا یہ فسخ نکاح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صحابی کو طَلِّقَا تَطْلِيقَةً کا حکم دیا، یہ دلیل ہے کہ یہ طلاق نہیں تھا، ہوتی تو اسی سے ہو جاتی، یعنی خلا سے۔ آگے مزید وَطَلِّقَا تَطْلِيقَةً کا فرمانا یہ دلیل ہے، لیکن اس جملے سے خلا کا فسخ نکاح پر استدلال کرنا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائے یہ اس سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ طلاق علی مال ہے، اور تم باپ قبول کر کے طلاق دے دو، یہ شوہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلاق علی مال کی صورت بتلا رہے ہیں کہ بھائی مال تمہارا واپس مل رہا ہے اور اب جو تم نے نکاح کیا تھا تم اس کو طلاق سے تبدیل کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق علی مال کی طرف اشارہ فرمایا۔ خیر، آگے اس کے بعد دوسری روایت حضرت خالد حذا فرماتے ہیں اکرمہ سے کہ اخت عبداللہ ابن ابی بہذا، حضرت عبداللہ ابن ابی یعنی عبداللہ ابن عبداللہ کی یا مطلق عبداللہ ابن ابی دونوں مراد ہے، وقالت تردین حدیقتہ، تم ان کا باغ ان کو واپس کرو گی؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں، قالت نعم فردتها وامرہ یطلقها، یہاں پر بھی وہی بات آئی۔ آگے اس کے بعد والی روایت میں بھی حضرت خالد ان اکرمہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطلقها، یہاں بھی امر کا صیغہ استعمال ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گویا فرمانا چاہتے ہیں کہ اس روایت کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اظہر ابن جمیل کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مطابعت، آگے روایت میں آ رہا ہے مطابعت نہیں ہو رہی ہے، اس بنیاد کے اوپر یہ فرمایا گیا۔ کئی حضرات نے سند کے اندر عبداللہ ابن عباس کا ذکر نہیں کیا بلکہ اکرمہ سے اس کو مرسلن نقل کیا۔ آگے باپ کی ایک دوسری روایت شیخ اسحاق واسطی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، وہاں بھی مرسلن منقول ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اس حدیث میں خالد حذا کا جو طریق ہے وہ صرف اظہر ابن جمیل سے موصولاً منقول ہے، باقی حضرات ان کے طریق سے اس حدیث کو مرسلن نقل کرتے ہیں۔ البتہ ایوب والا جو آگے طریقہ آ رہا ہے اس کے اندر پھر دوبارہ امام نے چوتھے نمبر پر موصولاً نقل کیا ہے، روایت آگے آ رہی ہو۔ حاصل یہ ہے کہ یہ روایت مرسلن بھی ہے اور موصولاً بھی ہے، اکرمہ سے سیدھا مرسل روایت نقل کی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے، ابن عباس کے بارے میں مطابقت نہیں ہو رہی ہے، اور کچھ روایتیں وہ ہے کہ نہیں ابن عباس کا بھی ذکر ہے اور روایت مرسلن نقل کی جاتی ہے، روایت موصولاً نقل کی جاتی ہے، تو روایت موصولاً بھی ہے کچھ روایت سے اور کچھ روایت سے مرسلن بھی ہے۔ آگے روایت اسی کو ذکر کر رہے ہیں، یا رسول اللہ انی لا عاقب، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کر رہی ہوں دین اور اخلاق کے اعتبار سے، ولیکن لا اطیقہ، میں ان کو اپنے نکاح میں برداشت نہیں کر سکتی، یعنی میں ان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باق کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد والی یہ روایت آئی ان ایوب ان اکرمہ ان ابن عباس، پہلی روایت میں ہے ان ابن ابی تمیمۃ ان اکرمہ ان ابن عباس انہ قال، یہاں پر بھی یہ ذکر کیا۔ اوپر والی روایت میں انہوں نے نقل کیا طہمان ابن ابراہیم ابن طہمان ان خالد ان اکرمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے والی روایت کے اندر ان اکرمہ ان اخت عبداللہ، یا اکرمہ سے سیدھا روایت نقل کی جا رہی ہے مرسلن، اور یہاں اکرمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی مرسلن، اور پھر اس کے بعد اس روایت کے اندر
ان اکرمۃ ان ابن عباس، یہاں صراحتاً ہے اس لیے یہاں روایت پوری مکمل ہے. یہ حضرت خالد، یہ جو ان ابن ابی تمیمۃ فرمایا، یہ ان خالد ان اکرمۃ، وہاں ابراہیم ابن تہمان آئے، یہاں ان ایوب ابن ابی تمیمۃ السختیانی. ابی تمیمہ کا نام کیسان تھا، اور یہ اکرمہ ان ابن عباس نقل کرتے ہیں موصولاً. اور بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر کی کہ انہ اختلف علی ایوب ایضا فی وصل الخبر و ارسالہ، ایوب پر بھی اختلاف ہو گیا کہ یہ روایت کو وصلاً ذکر کرتے ہیں یا مرسلاً ذکر کرتے ہیں. ابراہیم ابن تہمان اور جریر ابن حازم اس کے موصولاً نقل کرنے پر متفق ہے، اور حماد ابن زید نے ان کی مخالفت کی اور یہ کہا کہ ان ایوب ان اکرمۃ مرسلاً. خیر مختلف راوی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کو مرسلاً بھی نقل کرتے ہیں جن سے مرسلاً ثابت ہے، اور جن سے موصولاً ثابت ہے ان کو موصولاً بھی نقل کرتے ہیں. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ موصولاً کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہ مراسل کے سلسلے میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے. امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مراسل کے سلسلے میں، چونکہ یہ حضرات کا دور حضور سے قریب تھا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے دور 150 ہجری میں پیدائش ہو رہی ہے، اس اعتبار سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مرسل کے قبول کرنے کے سلسلے میں کچھ کڑی شرطیں ذکر فرماتے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کی شرطیں تھوڑی کم ہے. پڑھ چکے ہوں گے آپ مراسل کے سلسلے کی بحث. آگے اس کے بعد والی روایت، ایوب والی روایت، ان اکرمۃ ان ابن عباس جاءت امرأۃ ثابت بن قیس بن شماس الی النبی، روایت وہی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس باغ دلوایا، واپس کروایا. ان جمیلۃ فذکر الحدیث، اس کے اندر بھی ان کا نام جمیلہ ذکر کیا اور پھر مکمل حدیث ذکر فرمائی. خیر آگے اس کے بعد باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورۃ، میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی اور کیا وهل يشير بالخلع عند الضرورۃ، ضرورت کو خلا کا حکم دیا جا سکتا ہے. جیسے یہاں پر حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ نے آ کر یہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی میں اسلام میں ناشکری اور کفر نہیں چاہتی ہوں. اس طریقے سے کسی موقع کے اوپر اگر میاں بیوی میں ایسی ناچاکی ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، پہلے تو حل کرنے کے لیے اسلامی شریعت نے اصول اور ضابطے ذکر کیے، جیسے کتاب اللہ نے ذکر فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر تم میاں بیوی کے درمیان شقاق پاتے ہو، خوف ہے تمہیں دونوں کے درمیان فتن کا، یعنی دونوں کے درمیان جھگڑے کا، اختلاف کا، اور بالآخر وہ ٹوٹ جائے یعنی طلاق کی شکل میں تبدیل ہو جائے، تو هل يشير بالخلع عند الضرورہ، ضرورت کے موقع پر خلا کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، چنانچہ یا حکم اس کا دیا جا سکتا ہے، جیسے یہاں صحابیہ نے آ کر عرض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد فرمایا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ایک دوسری روایت لا رہے ہیں، اور وہ روایت اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں. اس روایت میں ہے حضرت سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان بنی المغیرہ استأذنوا فی ان ینکح علی ابنتهم فلا آذن، یہ آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی بیٹی، ابو جہل کی چونکہ آگے اس کا جو سلسلے نسب چلتا ہے ابو جہل کا، وہ اوپر جا کر مغیرہ کا لفظ آتا ہے، اس نسبت سے یہاں پر روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مغیرہ فرمایا. تو عبداللہ یہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے سلسلے کے لیے یہ لوگ آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی تھی، فلا اذن یہ فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے نبی کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی، حضور نے یہ فرمایا. اور اس نسبت سے شقاق کا مسئلہ تھا، اس لیے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کرتے ہیں حضرت بنی مغیرہ کی صاحبزادی سے یعنی ابو جہل کی لڑکی سے، تو یقینی بات ہے کہ اس کے اندر پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے درمیان کچھ نہ کچھ اختلاف ہوتے. عورت بہت غیور ہوتی ہے اس مسئلے کے اندر، اپنے شوہر کو مکمل اپنے ہی ساتھ رکھنا چاہتی ہے، ادھر ادھر ذرا کچھ ہوا تو یہ پسند نہیں کرتی ہے کسی عورت کی تعریف کی کسی بھی اعتبار کی، تب بھی آپس میں جھگڑے ہو جائے. یہ بہت لطیف اور نازک مسائل ہے. خیر یہاں تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوتی اور ان کی تکلیف نبی کو تکلیف پہنچاتی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا
کہ یہ شقاق اور یہ اس طرح کی چیز ہو تو میں اس شقاق کی اجازت نہیں دیتا ہوں، یعنی میں حضرت علی کو اجازت نہیں دیتا ہوں۔ ہاں پھر دوسری روایتوں میں آپ سن چکے ہیں کہ اگر علی کو یہ پسند ہے تو میری بیٹی کو وہ طلاق دے دے، لیکن وہ تو حضرت علی کرنے والے نہیں تھے۔ آگے اس کے بعد یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا فلا اذن، یہ شقاق کے ساتھ تعلق معلوم یہ ہوا کہ مرد اور عورت کے درمیان، لیکن عمومی طور پر بات یہ ہے کہ کوشش یہ کی جائے کہ کسی طرح دونوں کے درمیان صلح ہو جائے۔ کتاب اللہ نے بھی وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، آگے اللہ پاک نے فرمایا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر ان دونوں کی نیت بالکل صاف ہے، یہ جو لڑکے اور لڑکی کے رشتہ دار چچا وغیرہ جو جا رہے ہیں ماموں وغیرہ، ان کی نیت اگر صاف ہے تو یقیناً دونوں کے درمیان موافقت ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک مسئلہ ہمارے پاس آیا، لڑکے والے 10-15 آ گئے اور لڑکی والے تو 2-4 آدمی آئے تھے۔ اب یہ ہم نے دیکھا کہ لڑکی کے رشتہ داروں میں سے لڑکے کے رشتہ داروں میں سے ایک صاحب بہت زور کر رہے تھے، یعنی دونوں پارٹیاں صلح کے اوپر آ رہی تھی اور وہ عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے، وہ لڑکے کے چچا تھے۔ تو میں نے یہ نماز کا وقت ہوا تو میں نے کہا بھائی ابھی نماز پڑھ لیں، کیونکہ حکمت مصلحت تھوڑی ایسی تھی۔ نماز پڑھتے ہوئے راستے میں میں نے لڑکی کے والد کو کہا کہ آپ یہ جو آپ کے بھائی بول رہے ہیں ان کے کہنے پر آپ متفق ہیں، ہم لوگ سب آپ بھی چاہ رہے ہیں سمادھان، یہ بھی صلح چاہ رہے ہیں لڑکی والے بھی، اور اب کسی طریقے سے مسئلہ بن رہا ہے اور یہ صاحب اس کو بگاڑ رہے ہیں، چاہے آپ کے بھائی ہے، لیکن مجھے آپ سے تھوڑا شک لگ رہا ہے کہ ان کی نیت، کیونکہ میں تو آپ دونوں میں سے کسی کا رشتہ دار نہیں ہوں، ہم تو مفتی کی حیثیت سے آپ سے بات کر رہے ہیں، لیکن یہ گفتگو کا جو انداز ان کا ہے، یہ ہم اپنے دیہاتوں کی جو اور کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، پرانے جو بوڑھے ہوتے ہیں، بڑی عمر کے جو ہوتے تھے، بڑے کڑک لوگ ہوتے تھے، تو اس انداز سے یہ گفتگو کر رہا ہے، تو مجھے اس میں تھوڑی سیاست لگ رہی ہے، یہ اس طرح کر کے آپ کے فیور میں بات نہیں کر رہا ہے، آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے مجھے اشارتاً کہا کہ مولانا آپ کو جو سمجھنا ہے وہ کرو۔ میں نے کہا پھر آپ ان کو چپ کرو۔ ان کو چپ کیا گیا کہ بھائی دیکھ اب کی مرتبہ، یعنی میں نے کہا کہ حکمت مصلحت کرو، یہ کہو کہ ابھی ایک مرتبہ اور چانس دے دیتے ہیں آخری، اس کے بعد نہیں دیں گے، یہ کر کے میں نے کہا کروا لو۔ تو اب وہ سامنے والا بھی پھر ڈھیلا پڑا، کیونکہ ان کی طرف کے 2-3 آدمیوں نے ان کو اس طرح کی بات کہی تو وہ ڈھیلا پڑ گیا۔ تھوڑے دن کے بعد ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی، یہ دونوں بھائیوں کی عورتوں میں، لڑکی کے چچا اور لڑکے کے چچا اور لڑکے کے والد۔ تو گھر کی عورتوں میں جب جھگڑا ہوا تو یہ بول گئی کہ جانی ٹٹو رہی گی، تو وہ آدمی سمجھ گیا لڑکے کا والد کا، اچھا یہ تو بھائی کو جو بھیجا تھا اس نے بھابھی نے وہ اسی لیے بھیجا تھا کہ کسی طرح سمادھان نہ ہو، دونوں کو توڑ کر ہی آؤ تاکہ یہ ہمارے تابع رہے۔ پھر یہ عجیب و غریب سماجی زندگی کے مسائل ہوتے ہیں، تو کتاب اللہ نے جو فرما دیا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، میں نے لڑکے کے والد کو یہی کہا تھا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آنے والوں کی نیتیں اگر صحیح ہے تو اللہ پاک لڑکے لڑکی کے درمیان یوفق اللہ بینہما، اللہ پاک موافقت کر ہی دیتے ہیں، دونوں کی نیتیں صاف ہوتی ہے تو۔ لیکن ان کی نیتوں میں کسی ایک کی فطور یا دونوں کی نیتوں میں فطور ہوتا ہے تو پھر مسئلہ جمتا نہیں ہے، ایسی پرانی باتیں نکالیں گے، یہاں ایسا ہوا 2 گھنٹے بیٹھے آفس میں اور ایسی پرانی باتیں، میں نے کہا صلح سمادھان اسی کو کہتے ہیں کہ اگلا سب کچھ دونوں ایک دوسرے کو معاف کر دے، اور اگر کوئی حق ہے تو ادا کر دے، بولا ہوا معاف کرو، اور کوئی مالی حق ہے تو اس کو ادا کر دو یا یہ معاف کر دے۔ لیکن اب جب آگے والی نئی زندگی لانی ہے تو آپ کچھ باتیں جو لڑکی میں اگر کمی ہے تو وہ آپ ذکر کر سکتے ہیں، اور اس بنیاد کے اوپر لڑکی کو نصیحت کی جائے گی کہ بھائی ایسا ایسا مت کرنا۔ لیکن اور لڑکے کے متعلق بھی لڑکی جو کچھ کہے گی یا لڑکی کے والد وغیرہ کہیں تو آپ کو اس طرف توجہ دینی ہے۔ الحمدللہ اب تک وہ 10-15 سال ہو گئے، دونوں میاں بیوی آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، اولاد بھی ان کی بڑی ہو رہی ہے، خوب شاندار۔ تو بتلانا یہ ہے کہ لیکن جب پریشانی ہو، دونوں کا حل ہی نہیں ہو رہا ہے، جیسے ابھی 2 مہینے 3 مہینے پہلے سے مسئلہ چل رہا تھا، لیکن دونوں پارٹیوں کی ایسی شرطیں ہیں کہ ہم عاجز آ گئے، یہ انڈیا پاکستان کی شرطیں نہ ہو، اتنی زیادہ ان کی شرطیں دونوں کی ہو رہی تھی، وہ ادھر سے بات ایک پوری ہو جائے تو لڑکی کی ماں کوئی دوسری نئی چیز نکالے، تو ادھر لڑکی کا باپ کوئی نئی شکل نکالے، یہ دونوں ہی نہیں چاہ رہے ہیں،
یعنی اور کر کے دونوں لوگوں کے سامنے بتلانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے مجھے لڑکے کا جو باپ ہے وہ تھوڑا نرم آدمی ہے, اس نے مجھے کہا مولانا آپ خود بیچ میں سمادھان. میں نے کہا مفتی لوگ ہیں, ہم کسی ایک کا فیور نہیں کر سکتے ہیں, سمادھان کے لیے آپ کو دوسرے آدمی لانے پڑیں گے, ورنہ پھر ہم کسی کے سمادھان میں پڑ جائیں. ہم کوشش کریں گے لیکن آپ اپنے آدمی لے کر آؤ اور وہ ان کے آدمی لے کر جائے, اور پھر صلح کی بات کرو, اور یا یہاں لاؤ دونوں کو, اور پھر اس کے بعد ہم کسی ایک کی طرفداری. وہ چاہتے تھے کہ ہماری طرف سے آپ جاؤ لڑکی والوں کے پاس. میں نے کہا یہ ہم نہیں کر سکتے, ہم آج آپ کی طرف سے جائے کل اس کی طرف سے جائے تو یہ مسئلہ گڑبڑ ہو. ہم تو فیصل کے طور پر رہتے ہیں, قضا اور ہمارے لیے تو یہ کرنا ہوتا ہے, ہم کسی ایک کی طرفداری میں نہیں کرتے. لیکن مسئلہ ایسا تھا کہ اب بعد میں لڑکے کے والد نے بھی مجھے کہا کہ مولانا ایسا لگ رہا ہے کہ کسی طرح نہیں ہو سکتا ہے, تو اب ہم اس کو جدا کرنا ہی چاہتے ہیں. میں نے کہا اس کے لیے ہم نہیں جاتے ہیں توڑنے کے لیے, ہم تو جوڑنے کے والے ہوتے ہیں. خیر, حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کینسی دی ہدیے میں. حضرت نے فرمایا کہ کینسی کاٹنے کا کام کرتی ہے, ہم تو سوئی والے ہیں, پیرونے والے ہیں, دونوں کو جمع کرنے والے ہوتے ہیں. تو حل یشیر بالخلا عند ضرورت, لیکن جب مسئلہ اس طرح کا ہو جائے کہ اس کے درمیان خلا کرانے میں ہی فائدہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ ایسے موقع پر پھر خلا کروایا جائے. یہ اشارہ کیا جا رہا ہے. بنی مغیرہ استاذنوا فی ان ینکح علی, وہاں پر یہ شقاقی کا مسئلہ تھا. آگے لا یکون بیع الامۃ طلاقا, باندی کو بیچنا طلاق نہیں ہے. یہ اس زمانے کے رواجات کے مطابق ہوتا تھا. باندی کسی کے نکاح میں بھی ہوتی تھی, باندی آقا کے پاس ہوتی تھی, اور وہ باندی ہوتے ہوئے بھی اس کو یعنی اس کو بیچ دے آقا. جیسے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آیا, ان کے آقاؤں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بدلے کتابت ادا کر دی, تو الولاء لمن عتق, تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے آقاؤں نے بیچ دیا حضرت عائشہ کو گویا. اور اب اس کے بعد یہ یا بدل کتابت ادا کی بات وہی ہے, لا یکون بیع الامۃ طلاقا. اس سے حضرت بریرہ کو طلاق نہیں ہوئی تھی. حضرت بریرہ کو تو اختیار ملا تھا, اس بنیاد پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر پھر حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت جب آپ نے دی ملت کی بزر کی فختاری, اس کی بنیاد پر فرمایا. تو اگر شادی شدہ باندی ہے اور آقا اس کو فروغ کرے تو اس کو یہ بیچنا طلاق شمار نہیں ہوگی. جمہور کا مسلک یہی ہے کہ بیچنے سے طلاق نہیں ہوتی. کچھ صحابہ کے نام ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی ابن کعب, وہ حضرات یہی فرماتے ہیں کہ بیع سے طلاق واقع ہو جاتی ہے. امام بخاری نے جمہور کی تائید میں پیش کیا کہ حضرت عائشہ نے حضرت بریرہ کی بدل کتابت ان کو خریدا اور ادا کر دی, اور ان کے شوہر مقیس کی زوجیت میں رہنے نہ رہنے کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا. معلوم ہوا کہ بیع سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے. اگر نفس سے بیع سے ہی طلاق ہو جاتی تو پھر حضور ملک کی گزر کی وغیرہ جملے ارشاد نہ فرماتے, اور حضرت مغیث میں پھر چکر نہ لگاتے. یہ تو بریرہ نے اپنے اختیار سے حضرت مغیث کو پسند نہیں کیا, اس لیے حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے سفارش کر رہے ہیں. روایت اس سے پہلے آ چکی ہے. کان فی بریرہ ثلاث سنن, حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 3 مسئلے ہیں. احدث سنن, سب سے پہلا انہا اعتقت فخیرت فی زوجہا, جب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا گیا تو ان کے شوہر کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اختیار دیا. دوسرا مسئلہ پیش آیا کہ ان کو آزاد کرنے والے حضرت بریرہ کو بیچنے والوں نے کہا کہ بدل کتابت تم ادا کرو گی لیکن ولا ہمیں ملے گا. تو حضور نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. الولاء لمن عتق, ولا تو اسی کو ملے گا جو آزاد کرے, حضرت عائشہ ہی کو ولا ملے گا. یعنی اگر حضرت عائشہ کی حین حیات میں بریرہ کا انتقال ہو جائے تو بریرہ کا جو کچھ مال ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا. یہ ودخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والبرمۃ تفور بلحم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں حضرت عائشہ کے داخل ہوئے اور ہانڈی میں گوشت تھا, ہانڈی جوش مار رہی تھی گوشت سے. فقرب الیہ خبز وادم من ادم البیت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روٹی اور گھر کے سالن میں سے کوئی سالن پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الم ار برمتن فیہا لحم, کیا میں ہانڈی کو نہیں دیکھ رہا ہوں جس کے اندر گوشت ہے؟ تو گھر والوں نے کہا بلا ولکن ذلک لحم تصدق به علی بریرہ, یہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صدقے کا مال آیا ہے. اور حضرت بریرہ کا آنا جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی حضرت عائشہ کے یہاں ہوتا تھا, اس لیے ان کا گوشت تھا, مالکہ وہ تھی, لیکن حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گوشت صدقے والا تھا, اس لیے ہم آپ کو نہیں دے رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
علیہا صدقۃ ولنا ہدیۃ، یہ ان کی ملکیت ہو گئی، اب حضرت بریرہ ہمیں دے یا ہم حضرت بریرہ کی طرف سے ہدیہ لیں۔ حضرت بریرہ بھی ہوگی اور انہوں نے بھی یہ ذکر کیا ہوگا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک مدرسے کے ایک مولانا نے انگلینڈ کے اندر ایک صاحب نے مجھے مسئلہ پوچھا کہ انہوں نے ان کو رقم دی اور اس سلسلے کے اندر آپس میں کچھ بحث ہوئی، تو یہ مولانا ان کو کہہ رہے ہیں لنا کہ تمہارے لیے صدقہ ہے، یہی روایت انہوں نے ذکر کی، اور ولنا ہدیہ، اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ میں نے کہا یہ نہیں ہے۔ اسی طرح قرض حسنہ، اس کا مطلب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جب دینا ہوگا تب دیں گے، کوئی مدت متعین نہیں، اور اس بنیاد کے اوپر بھی نہیں دیتے تھے۔ ایک صاحب نے وہ بھی شکایت کی۔ تو حضرات علماء کے نام سے گزارش ہے کہ مسائل شرعیہ کو اپنے لیے استعمال نہ کرو۔ کتاب و سنت کی روشنی میں جو مسائل ثابت ہوتے ہیں، لیکن جب مبتلا بھی کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آئے تو ایسے موقع کے اوپر اس پر عمل کرنا لازمی نہیں ہے، وہ تو ایک جواز کا درجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جواز بتلایا کہ ایک غریب آدمی کو آپ نے زکوٰۃ کی رقم دی اور 2 دن کے بعد وہ آپ کے لیے کوئی چیز ہدیہ لے کر آیا اسی مال میں سے، تو آپ کے لیے استعمال کرنا جائز۔ وہ اگر آپ کی دعوت کر رہا ہے تو آپ کے لیے اس کی دعوت کھانا جائز۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کہے کہ پیسے نہیں ہیں اور آپ کہو گے نہیں میں تمہیں زکوٰۃ دوں گا اور پھر تم ہماری دعوت کرو، یہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ یہ چیزیں، یہ اس طریقے کے مسائل کو کھینچ تان کر لانا، یہ کتاب و سنت کے مسائل اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ اپنے مفاد کے لیے ہم ان چیزوں کو استعمال کریں، اپنے اداروں کے لیے استعمال کریں، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ پھر عوام کا اہل علم سے جو ایک ربط ہے اور آپس میں جو ان کا تعلق ہمارے ساتھ ہے وہ چیزیں ٹوٹ جاتی ہے۔ باب خیار الامتی تحت العبد، باندی کا اختیار آزاد کے ماتحت۔ مسئلہ اس سے پہلے آ چکا ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا اور ان کی آزادی وجود میں آئی تو اس موقع پر حضرت بریرہ کو کیوں آزاد کیا گیا؟ کچھ روایتوں میں ہے کہ ان کے شوہر آزاد تھے اس لیے، اگر غلام ہوتے، ان کے شوہر غلام تھے اس لیے، اگر آزاد ہوتے تو اختیار نہ ملتا۔ گویا یہ شوافی وغیرہ حضرات اس روایت کے اندر ان جملوں سے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا گیا، لیکن حقیقت میں یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نہیں بلکہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور نسائی کی روایت میں اس کی صراحت ہے، اس لیے یہ عبارت حدیث شریف سے ثابت نہیں ہے۔ خیر، اب 2 مسئلے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت مغیث غلام تھے یا آزاد تھے۔ حضرت بریرہ کو آزادی کے بعد خیار عتق ملا تھا، یہ تو سب متفق ہے، حضور نے فرمایا تھا، لیکن کیوں ملا تھا؟ انہوں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگلے شوہر یعنی حضرت مغیث کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ حضرت بریرہ کی آزادی کے وقت ان کے شوہر مغیث کے بارے میں 2 قسم کی روایتیں آپ سن چکے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آزاد تھے، اور احناف بھی انہی روایتوں کو قابل استدلال سمجھ رہے ہیں۔ اگرچہ احناف تو ان روایتوں کی استدلال نہ کرے تب بھی احناف کے یہاں مسئلے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ دلیل جو ذکر کی جاتی ہے آزادی کی وہ دلیل ایسی ہے کہ جس کے اندر حضرت یعنی چونکہ ہماری طرف عورتوں کی طرف نسبت ہوتی ہے نکاح کی، اور وہ حضرات مردوں کی لا نکاح الا بولی والی بحث میں آپ سن چکے ہیں۔ اس اعتبار سے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اختیار دیا اس اختیار کی وجہ کیا تھی سن چکے ہیں آپ اصول کی کتابوں میں۔ اختیار کی وجہ یہ تھی کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کے شوہر کی ملکیت بڑھ رہی تھی۔ جب وہ باندھی تھی تو 2 طلاق کا مالک تھا شوہر، چاہے شوہر آزاد ہو چاہے شوہر غلام ہو، یہاں اس کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اس لیے یہ بات ہے کہ عورت جب یعنی عورتوں کی طرف نسبت کی جاتی ہے عدتها حیضتان، اس سے بھی احناف استدلال کرتے ہیں، تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آزاد ہوئی اس سے پہلے ان کے شوہر ان کو 2 طلاق کے مالک تھے، اور جب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے کی بات، اور اب جب آزاد ہو گئی تو اب ان کا شوہر 3 کا مالک، شوہر چاہے غلام ہو چاہے آزاد ہو۔ طلاق کا جو مسئلہ ہے اس کا تعلق عورت سے ہے کہ عورت آزاد ہے تو اس کو 3 طلاق پہ مکمل طلاق ہوتی ہے، اور 2 طلاق پر بالی کو
طلاق ہوتی ہے. آزاد عورت کو 2 طلاق دی جائے تو وہ 2 سمجھی جاتی ہے, طلاق مرتان کے حکم میں وہ آئے گی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا طلاق الامتی سنتان. اس پر عمل کرتے ہوئے حناف یہ کہتے ہیں کہ اب جب وہ اما نہیں رہی, وہ آزاد ہو گئی, تو اب وہ 3 طلاق کا ان کا شوہر مالک ہوا. جب شوہر 3 کا مالک ہوا تو شوہر کی ملکیت میں اضافہ ہوا. تو یہاں عورت آزاد ہو رہی ہے اور اس کی ملکیت کم ہو رہی ہے. اس سے پہلے شوہر 2 ہی طلاق دے دیتا تو بھی آزاد ہوتی ہے, تو بھی نکاح سے نکلتی. اب 3 دے گا تو نکاح میں سے نکلے گی. تو شوہر کی ملکیت میں اضافہ ہونا یہ عورت کے لیے آزادی کے بعد یہ ایک مسئلہ پیش آتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملکتی بضع کی فختاری, تم اپنے بضع کی مالک ہوئی, اس سے پہلے تمہارا آقا تھا بضع کا مالک, اور اب یا اس نے جن سے نکاح کروا دیا مغیث تو ان کے ساتھ تمہاری حق تمتع تو ان کو حاصل تھا, مل کے بضع کا وہ مالک تھا, مغیث مل کے بضع کے مالک تھے. تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قصے کے اندر اصل مسئلہ جو ہے وہ چاہے شوہر آزاد ہو یا غلام ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس لیے کہ جو امام بخاری نے ترجمہ قائم کیا ہے خیار الامتی تحت العبد, یہ مسئلہ تو ثابت ہو جائے گا. یہ حضرات اپنے اعتبار سے ان روایتوں کو تسلیم کر کے کہیں گے تو, لیکن خیار الامتی تحت الحر, باندی کو آزاد کے نکاح میں رہتے ہوئے اختیار, اس کی نفی کے اوپر ان روایت سے کوئی استدلال نہیں ہے ان حضرات کے پاس. اس لیے مغیث چاہے آزاد ہو یا غلام ہو, چونکہ ان کے یہاں اس مسئلے کے اندر امام بخاری نے جو باب قائم کیا خیار الامتی تحت العبد, اور تحت العبد کے لفظ سے کہا کہ چونکہ شوہر غلام تھے, اور وہ حضرت عروہ والی بات سے بھی کچھ لوگوں نے استدلال کیا. دوسری بات, حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں 2 صحابہ کی روایتیں ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے اور حضرت عائشہ کی روایت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ کی روایت کو ذکر نہیں کیا, بلکہ انہوں نے حضرت ابن عباس کی روایت کو ذکر کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کا مسئلہ یہ ہے کہ ان میں حضرت مغیث کے غلام ہونے کی صراحت موجود ہے. ائمہ ثلاثہ ان روایتوں کو ابن عباس کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں. امام بخاری نے بھی جیسے میں نے کہا اس کو ہی ترجیح دی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے. ابن عباس کی روایت میں کوئی اختلاف نہیں ہے, وہاں یہی ہے کہ ان کے شوہر غلام تھے. لیکن حضرت عائشہ سے جو روایت ہے ان کے نقل کرنے والے 3 حضرات ہیں, پہلے بھی آپ سن چکے ہیں, حضرت عروہ, قاسم اور اسود. اس میں عروہ اور قاسم کی روایتوں میں تعارض ہے, کسی میں زوج بریرہ کے شوہر کے آزاد ہونے کی بات ہے اور کسی کے اندر غلام ہونے کی. البتہ حضرت اسود حضرت عائشہ سے جو روایت نقل کرتے ہیں اس میں صاف کہتے ہیں کہ حضرت بریرہ کے شوہر آزاد تھے, یہ آزادی کی قید وہ لگا رہے ہیں. ائمہ ثلاثہ نے ابن عباس کی روایت پر حضرت عائشہ کی روایت کو ترجیح نہیں دی. حضرت ابن عباس کی روایت اور حضرت عائشہ کی وہ روایتیں جو اسود کے علاوہ عروہ اور قاسم سے ہیں, ان تمام کے مجموعے سے اور ان میں وکان عبدن کی صراحت ہے. حنفیہ نے حضرت عائشہ کی اسود والی روایت لی جس کے اندر وکان حرن ہے. احناف کہتے ہیں کہ عروہ عن عائشہ اور قاسم عن عائشہ کی روایت میں تعارض کی وجہ سے ساقط ہو گئی, تو اسی ایک روایت کا اعتبار ہوگا. دوسری بات, حضرت عائشہ کی روایت کو ہم نے ابن عباس کی روایت پر ترجیح دی, اس کی وجہ بھی آپ جانتے ہیں. حضرت بریرہ ایک عورت ہے اور اس کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آنا جانا ہوتا تھا آپ کے حجرے میں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اگرچہ اس وقت کم عمر تھے, لیکن آزادی اور غلامی والی یہ چیزیں اور یہ اس قسم کے مسائل براہ راست اس سے ان کا تعلق نہیں تھا, اس کا تعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا. اس لیے حضرت عائشہ کی روایت قابل اعتبار سمجھی جائے گی. اسی طریقے سے اگر ان تمام روایتوں میں یہ سمجھ بھی لیا جائے کہ بریرہ کے شوہر کے غلام ہونے کا ذکر ہے, تب بھی جیسے میں نے کہا کہ ائمہ ثلاثہ کے لیے اور امام بخاری کے لیے خیار الامتی تحت الحر کی نفی نہیں ہو رہی ہے. خیار الامتی تحت العبد کا اثبات ہو رہا ہے, لیکن خیار الامتی تحت الحر کا کی نفی ان کی اس روایتوں کے ذریعے نہیں ہو رہی ہے. اس لیے یہ حضرات اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے. خیر, بحث اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں, اب نہ آزاد رہے نہ غلام رہے, سب غلام ہی ہے, نہ غلام آزاد ہوتے ہوئے بھی اب غلام ہے ہم لوگ. حضرت بریرہ والا واقعہ کثرت سے ذکر کر رہے ہیں. باب شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی زوج بریرہ, حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت مغیث, ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اچھا ایک تو یہ روایتیں آپ سن چکے ہیں.
ان ابن عباس رأیتہ عبدا یعنی زوج بریرہ، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بریرہ کے خاوند کو میں نے دیکھا تھا، وہ غلام تھے۔ دوسری روایت کے اندر بھی ذاک مغیث عبد بنی فلانی، یہ اصل امام بخاری کا استدلال ہے، تو ابن عباس کی روایتوں میں تو ان کا غلام ہونا ہی ثابت ہے۔ کأنی انظر الیہا یتبعها فی السکک المدینہ یبکی علیہا، ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں ان کو حضرت بریرہ آگے چل رہی ہے نا، حضرت مغیث پیچھے دوڑ رہے ہیں اور سفارش کر رہے ہیں حضور سے۔ حضور نے بھی سفارش کی حضرت بریرہ سے، تو فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مشورہ، تو کہا کہ میں پسند نہیں کرتی ہوں حضرت مغیث کو، یعنی میں ان کے نکاح میں رہنا نہیں چاہتی ہوں۔ آگے اس کے بعد والی روایت کان زوج بریرہ عبدا اسود، یہ جملہ بھی ساتھ میں نقل کر دیا، یقال له مغیث عبدا لبنی فلان، یہ امام بخاری وضاحت کر رہے ہیں کانی انظر الیہ یطوف وراءها فی سکک المدینہ، ابن عباس کی یہ روایتیں ہیں سب۔ اس کے بعد والا باب ہے صفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم زوج بریرہ، اس میں بھی یہی روایت ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ان زوج بریرہ کان عبدا یقال له مغیث، وہی روایت فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا یا عباس، حضور اپنے چچا حضرت عباس سے فرماتے ہیں کہ دیکھیے چچا، الا تعجب من حب مغیث بریرہ ومن بغض بریرہ مغیثا، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو تعجب نہیں ہو رہا ہے کہ مغیث تو کتنی محبت بریرہ سے کر رہے ہیں، اور ومن بغض بریرہ مغیثا، اور لیکن بریرہ کا حال یہ ہے کہ وہ مغیث سے بغض یعنی دوری ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت بریرہ سے فرمایا کہ لو راجعتی ہی، کاش کہ تم رجوع کر لیتی، یعنی اپنے شوہر کو پسند کر لیتی، ان کے ساتھ ہی رہتی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول تأمرونی، آپ حکم دے رہے ہیں؟ فرمایا کہ انما اشفع، میں صرف سفارش کرتا ہوں۔ یہ اسلام کی ہے آزادی رائے، وہاں سوتنترتا بولنے پر بھی اور ناری سوتنترتا بھی۔ ایک بریرہ عورت ہے، کل جو غلام باندھی تھی کسی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا روپیہ ادا کرنے سے وہ آزاد ہوئی ہے، اور آج حضور سے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ حکم دے رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ انما اشفع، تو وہ کہتی ہے قال لا حاجت لی فیہ، مجھے حضرت مغیث کے اندر اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آپ کے مشورے کے مطابق میں عمل نہیں کر سکتی، ہاں آپ حکم دیں اگر مجھے تو وہی کروں گی بس۔ یہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ، یہ شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بھی، لیکن حضور کی سفارش نہیں مانی گئی، تب بھی آپ کو برا نہیں لگا۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ طالب علم بھی اگر آ کر کوئی بات کرتا ہے تو ایسی کے آرڈر کر رہے ہیں، اور پھر حضرت کے آرڈر پر عمل نہ کیا جائے، چھٹی نہ ملے تو ساتوں آسمان اور زمین کی ساری مملکت ان کی چھین لی ہو ہم نے، اس طرح کا چہرہ کرتے ہیں۔ یہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال ہے۔ باب بلا ترجمہ ہے، کل فصل سابق ہی ہے۔ حضرت اسود سے روایت نقل ہے ان ارادت ان تشتری بریرہ، تو ابا موالیہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ وہ حضرت بریرہ کو خریدے، فابا موالیہا الا ان یشترط الولا، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ولا ہمیں ہی ملے، یعنی بریرہ کے انتقال کے بعد جو مال وغیرہ ہے ان کا وہ ہمیں ہی ملے۔ تو حضرت عائشہ نے اس کا ذکر حضور سے کیا، تو آپ نے فرمایا اشتریہا واعتقیہا، تم ان کو خرید لو اور آزاد کر دو، فانما الولاء لمن اعتق، ولا تو اسی کا ہے جو آزاد کرے گا، اس لیے تمہیں ہی ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا، آپ نے فرمایا اور یہ کہا فقیل، کہا گیا، وہی تفصیلی بات میں سے اجمال ہے، یہ وہ ہے جس کا صدقہ حضرت بریرہ پر کیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے صدقہ، ہمارے لیے ہدیہ۔ فخیرت من زوجہا، آگے روایت میں پھر وہی بات آئی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔